सवाए कलाम पेश करें समर रिजवी। ये मैं कंबर रज़ा से गुजारिश करता हूँ जो कि हमेशा यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आए और जन्नत बकी के हवाले से उसकी हिस्ट्री उसके बारे में बयान करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कंबर रिजवी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, respected brothers and sisters, today we gather here to observe a sad day in Islamic history. The day when the sacred cemetery of Jannat-ul-Baqeh was demolished. Jannat-ul-Baqeh holds a significant place in the hearts of Muslims all around the world, since it is the final resting place of many of the Prophet's family, friends, and companions. Its meaning, Garden of Heaven. Jannat-ul-Baqeh is the oldest and first Islamic cemetery of Medina, and it's a resting place of many prominent members of the Prophet's family, such as his son Ibrahim, his daughter Bibi Fatima Zahra alayhi salam, his dear grandson Imam Hassan alayhi salam, Imam Zain al-Abidin, Imam Jafar, and Imam Muhammad Baqir. And Allahumma salli ala Muhammad. And also his other relatives, such as his aunt, Bibi Fatima bint Asad, who was the mother of Imam Ali alayhi salam. And it is also estimated that up to 10,000 of the Prophet's companions are buried alongside him in Jannat-ul-Baqeh. The Prophet used to visit it frequently and prayed for those who buried there. He said, "From this cemetery emerges a light that will illuminate the heavens and the earth." He also said, "Verily Allah will command on the day of resurrection that Jahun and Baqi are taken and placed in paradise, and those who are buried in this cemetery will attain my intercession." He also said, "Whoever is able to die in Medina should do so, for surely I will intercede for the one who dies in Medina." So, from these quotes of the Prophet, we can understand that many virtues and blessings are associated with Jannat-ul-Baqeh. However, those do not only define its importance, it is also important because it connects us to our heritage and to history. It reminds us of the sacrifices and contributions of those close to the Prophet who followed his teachings faithfully. It inspires us to emulate examples and seek their blessings and intercession. It also shows our love and loyalty to the Prophet and his family. Unfortunately, this blessed cemetery has been subjected to many attacks and destructions throughout history by those who did not respect its sanctity and its significance. They demolished all the domes and structures that were built over many famous graves in Jannat-ul-Baqeh, and leaving them unmarked and indistinguishable. They also banned any form of visitation or expression of love and reverence for those who were buried there. My dear brothers and sisters, how do we feel when we see the state of Jannat-ul-Baqeh? How do we feel when we see the graves of our beloved ones trampled and flattened without any sign or marker to identify them? How do we feel when we see the contrast between the lavish buildings and housings that surround the holy mosque, while the humble cemetery that houses the best of creation after our holy Prophet? How do we feel when we are prevented from visiting and honoring those buried in Jannat-ul-Baqeh as our Prophet taught us to do? Do we not feel a sense of sadness and anger at this injustice? Do we not feel a sense of shame and guilt for our negligence and our indifference? Do we not feel a sense of urgency and responsibility to do something about it? My dear brothers and sisters, it is our duty as Muslims to remember this injustice and to raise awareness about the importance of preserving our Islamic heritage and honor and follow the teachings and examples of the Prophet and his progeny, who are the best of creation and leaders of guidance. We should educate ourselves
and others about the history and significance of Jannat-ul-Baqeh and its inhabitants. We should also support the efforts of those who are calling out for its restoration and protection, and other Islamic holy sites that are destroyed or damaged. It is quite simply said that they would have destroyed the Prophet's grave, the Prophet's shrine, if we did not raise our voices for Jannat-ul-Baqeh. And in such, if we do not stand for Jannat-ul-Baqeh today, then other holy and historical sites will suffer the same fate. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we cannot let this happen again to any other sacred site or symbol to Islam. We must stand united and strong in defending our faith against aggression and oppression. My dear brothers and sisters, let us remember the words of our Prophet when he visited Jannat-ul-Baqeh. He said, "Peace be upon you, O abode of the faithful. God willing, we should soon join you. O Allah, forgive the fellows of Al-Baqeh." And let us also remember the words of our Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. One of the great grandsons of the Holy Prophet was in Jannat-ul-Baqeh. He said, "Whoever visits me after my death is like he has visited me during my life." SubhanAllah. So may Allah accept our deeds and guide us to the right path. May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and his companions. May Allah grant us the opportunity to visit Jannat-ul-Baqeh and other holy sites in our lifetime. May Allah protect them from any harm or destruction. May He resurrect us with the Prophet and his family, peace be upon him, on the day of resurrection. Ameen. Thank you for your attention, everybody. Thank you for attending to this event. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू कमर रज़ा। ये कमर रज़ा थे जो कि जन्नत-उल-बक़ी के बारे में पूरी तफसील से बयान कर रहे थे। मैं अली रज़ा से गुजारिश करूँगा वो आएँ और कलाम पेश करें। अली रज़ा आबदी पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। आप सबसे गुजारिश है थोड़ा सा और करीब आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को कोई परेशानी ना हो। मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। एक और सलावत दे दीजिए। सैयदा आपका रुतबा लिखना, सैयदा आपका रुतबा लिखना, ऐसा है जैसे मौजज़ा लिखना, सैयदा आपका रुतबा लिखना। लोग काफी हमें कह देते हैं, लोग काफी हमें कह देते हैं, कितना मुश्किल है अक़ीदा लिखना, सैयदा आपका रुतबा लिखना। सलावत। नबी की बारगाह कलाम का सलावत। याम-ए-अबीहा, याम-ए-फ़क़ीहा, या फ़ातिमा ज़हरा, या फ़ातिमा ज़हरा। याम-ए-अबीहा, याम-ए-फ़क़ीहा, या फ़ातिमा ज़हरा, या फ़ातिमा ज़हरा। मांगा है दुआओं में हमें आपने बीबी,
حسنین کے صدقے میں کرم کیجیے بی بی، حسنین کے صدقے میں کرم کیجیے بی بی، زوار بنا دے تربت وہ دکھا دے، برسوں سے جسے مل نہ سکا دھوپ میں سایہ، یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، ہم بھولے نہیں آپ کو امت نے ستایا، حق چھین لیا آپ کو دربار بلایا، حق چھین لیا آپ کو دربار بلایا، پابند ہوئے ہم پھر بھی نہ ڈرے ہم، ہوتا ہی رہا آپ کے دشمن پہ تبرا، یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، افسوس کے غم آپ کا پوچھا نہ کسی نے، پرسا نہ دیا آپ کو بابا کا کسی نے، پرسا نہ دیا آپ کو بابا کا کسی نے، بھولیں گے کبھی نہ بدلا تھا مدینہ، بابا کو جو روئی تو لگایا گیا پہرا، یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، ٹوٹی ہوئی تربت کا خیال آیا ہے جب سے، ذیشان علی دل سے صدا آتی ہے تب سے، ذیشان علی دل سے صدا آتی ہے تب سے، اب روزہ زہرا تعمیر ہو مولا، مزدور بنو اور میرے لب پہ ہونا، یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا۔ یہ تھے علی رضا آبدی۔ میں ایک دفعہ اور آپ سب سے گزارش کروں گا پڑھنے والوں سے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہمارے پاس گیسٹ کی تعداد زیادہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اسپیچ ہو، اسپیچ میں جو ہے ہمیں ہسٹری کے بارے میں پتہ بھی ہو، اور کیونکہ کینیڈا ایک ملٹی کلچر کنٹری ہے اور ہمارا میسج یہاں پہ بآسانی دوسروں تک پہنچ سکتا ہے اور ہماری ایک آواز بن سکتی ہے، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا مختصر رکھیں تو بہت بہتر رہے گا۔ ہم اس وقت مسٹر گرام ایم پی پی مسٹر گرام جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی انتہائی ممنون متشکر ہے کہ ہم یہاں پر تشریف لائے۔ وی آر ویری تھینکفل فار مسٹر گرام ایم پی پی۔ میں بغیر تاخیر کے جلی حیدر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تاریخ کے حوالے سے کچھ جنت البقیع کے حوالے سے بات چیت کریں۔ جلی حیدر، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد. First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the greeting of peace to everyone who's sitting here, every Muslim and non-Muslim friend, every Shia and non-Shia that are sitting here. Peace greeting from us, inshallah. Today, the topic that I want to speak, I don't want to speak as a Shia Muslim today, someone that follows Quran and Ahl Bayt. Today, I don't want to speak as a Muslim only, someone that believes in the concept of Tawheed, someone that believes in the concept of the prophethood, and someone that believes in the Day of Judgment. I want to speak today as a human being only. And a little bit, I would want to connect it with the history, with Islamic history, so we can get the context that why are we mourning and commemorating this day.
As you would all know that it has been 100 years that the destruction of Jannatul-Baqeh happened. For my people that would not understand what Jannatul-Baqeh is, Jannatul-Baqeh is a cemetery in the Medina where Prophet migrated, where he is buried. So he had a cemetery for the Muslims there where he would bury his companions, his family people, and everyone that died around that time. So most of the peoples were buried there. So when you look into the nations, when you look into the people, and when you try and visit every country in this world, or should I say most of the countries in this world, they would always have respect for the heroes. They would always try to revere and honor the services their people has given to them. And we should not go really far. We should just go and try to visit 401. Now, what's the connection of 401 with Jannatul Baqi? Yeah, there is a deep connection. 401 is what we know. Every time that you want to go, most of the time you'll find traffic there. But if you want to search it on Google, 401 is not called 401. It's called the highways of the heroes, where they want to remember the fallen soldiers. Likewise, you want to go and visit the Remembrance Wall. Remembrance Wall, second thing. And the third thing is if you want to come a little bit near where I live, Ray Lawson and Mavis and 407. There's a cemetery there. So you could see on the placards, you can see on the boats that says that it is a memorial for the people that died, that were the fallen soldiers in the North Korean and South Korean War, 1951. We still remember them after 70 years. Why? Because these were the people that laid their life for this nation, for this land. The safety that you all enjoy is because of these fallen soldiers. That you all enjoy is because of these fallen soldiers. You get my point? Every time, every nation, and one small example, you take the example of Terry Fox, right? Someone who used to go in marathon with one leg, someone who represented his nation. And this nation basically would revere his grave in BC. Today, even today, you would go in Greater Vancouver area, you could see his grave. People would go and visit them. People would still remember, and people would still remember him by the names of the street. So many streets that if you try to Google out Terry Fox, and you'll find so many streets from in so many cities that are named on him. So it's the nation, it's the nature of the people to remember their heroes. And most of us are coming from the subcontinent culture. You know, if you go and visit Karachi, right in the heart of Karachi, right in the center of Karachi, you would be able to visit the tomb of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. When you go and visit Lahore, you would be able to see Allama Iqbal. The grave of Allama Iqbal is here. People visit and give their respect there. Why? Because these were the heroes for us, for Pakistanis. If you go to India, there are monuments, there are statues for some of the heroes that they considered. Sardar Vallabhbhai Patel, right? I'm not sure how many of us know him, right? The Statue of Unity. If you go and if you visit, likewise we have for Mahatma Gandhi too. So every nation you visit, you want to visit Iraq, you want to visit Iran, you want to visit Morocco, you want to visit Egypt, you go to each and every country, respect and honor the heroes. It's a common thing, universal bond. That's why when Taliban came in and when they destroyed some historical heritage in Afghanistan, every country in this world unanimously said that they should not have done this. In the late 90s, what they did. Likewise, Daesh came in. Likewise, Daesh came in, ISIS came in. And when they had the control of Mosul, they tried to destroy the grave of whom? Of Prophet Yunus alayhi salatu wasalam, a prophet who is common and who is an agreed upon personality between Muslims and Christians. So the Christians, our brothers, what do they say him? Prophet Jonah. So when his tomb was destroyed, everyone from across the sects, right, from across the religions, they condemn ISIS for the action, what they did. So why are we so selective when it comes to our condemnation? We condemn ISIS, we condemn Taliban, we condemn those takfiri, those people that are terrorists, but we don't go to the ideology that they follow. And what is the ideology that they're following? That's the Saudi ideology, the Wahhabi ideology that they follow. The desecration that took place. Why are we so selective when it comes
to showing our anger to certain groups. And we should just reflect in Jannat-ul-Baqeh, if people wouldn't know. Jannat-ul-Baqeh bin Ja'far al-Sadiq, so many revered personalities are buried there. Just 1 or 2 minutes, inshallah, I'll be done. I'm not going to take more time. Just wanted to quote, just wanted to connect this present with the past. That's not something that just started 100 years back. It has an ideological stand too. And one of the ideological stand, the reason people don't respect the grave of the Prophet, people don't respect the grave of the family of the Prophet, is why? Because they follow the footsteps of Bani Umayyah. There were people before Bani Umayyah too that did a lot of other things. That's not my topic for today. But Bani Umayyah, Marwan ibn Hakam, one of the personality, and inshallah I would finish my lecture and would finish my speech there. Marwan ibn Hakam, Marwan ibn Hakam, one of the most wretched personality in Islamic history. Someone who used to curse the family of the Prophet, someone who used to do so many injustice with so many other people. So this Marwan ibn Hakam, once upon a time, he was walking and he saw one of the companion of the Prophet. His name is Osama bin Zayd. This riwayah is present in Sahih ibn Hibban. Osama bin Zayd was praying next to the grave of the Prophet. As soon as he saw, he said, "Atusalli ila qabrihi?" Are you worshipping Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As soon as Osama heard this, he said, "No, I'm not worshipping. I just have the love, and the love dictated me to come and pray beside his grave." The riwayah says, فَقَالَ Marwan كَلَامًا قَبِيحًا. Marwan said some really repulsive words. And when those repulsive words were said, Osama bin Zayd said that I heard Prophet saying, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِشِ. Allah doesn't love, Allah is displeased with someone who does obscene acts, someone who is vile, someone who uses foul language. And you are one of those, Marwan, that has used foul language against me. So you could just connect someone. And the one last thing, one of the companion, one of the personality, Abdul Malik ibn Marwan, one of the people from Bani Umayyah, one of his governors who is Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf is someone that was responsible for killing over 100,000 people. Hajjaj ibn Yusuf. One time, Jahiz has quoted it. One time he was giving a sermon. While he was giving the sermon, he was criticizing the people that visit the grave of the Prophet. He said, these are the people that are just visiting the sticks and the bones that don't have any hayat in it, any life in it. So he's kind of quoting it and he's attributing it to the Prophet. The Prophet is a lifeless body and these people are visiting them. If they want to visit someone, they should visit the castle, they should visit the qasr of whom? Abdul Malik ibn Marwan. And then he said these famous line, and that tells us the ideology that these people are following. They said, أَلَا يَعْلَمُونَ إِنَّ خَلِيفَةَ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّن رَسُولِهِ. Don't they know that the caliph of someone, the representative of someone, is better than the messenger? Here he wanted to say that the caliph means Abdul Malik ibn Marwan. The messenger means the Prophet Muhammad. Don't these people know that are visiting the grave of the Prophet that this caliph Abdul Malik ibn Marwan is better than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So you could see the ideological background that started from all the way from Bani Umayyah, and that is still continuing till now. With this, inshallah, I would like to end my lecture. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Thank you so much, Jerry. Waalaikum. या fatmazara.org की जानिब से जन्नतुल बकी के मौके पर 8 शवाल की याद में इन्हिज़ाम जन्नतुल बकी के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है।
चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अंजुम काजमी साहब, तमाम मेहमानान गिरामी, आप सबके इंतहाई ममनून मुतशक्किर हैं आप लोग तशरीफ़ लाए। एक मरतबा फिर तमाम रिसाइटर्स जितने भी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा मुख्तसर पढ़ें ताकि हमारे जो दीगर मेहमानान गिरामी हैं उनको भी कलाम करने का मौका मिल सके। इस वक्त हमारे पास मौजूद है MPP मिस्टर ग्राम, उसके अलावा शेख इब्राहिम हमारे ब्रदर अहले सुन्नत मस्जिद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और मिस्टर पेजी जो कि एक चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क़िबला मौलाना अहमद रज़ा हुसैनी साहब, क़िबला मौलाना आबिद रज़ा नकवी साहब, क़िबला बहार शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, और गाहे बगाहे इंशाअल्लाह ताला सब आपके सामने जन्नतुल बकी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राइट नाउ I would like to invite Mr. Graham MPP to the podium, share their thought on Jannatul Baqi. Assalamu alaikum. I'll do the microphone. We'll try again. We have the microphone now. We'll say Assalamu alaikum. My name's Graham McGregor. I'm the MPP for Brampton North, recently elected in the June election. And alhamdulillah, I was lucky enough to be elected by the people to represent the community here. This is my first time visiting your mosque. My riding, I represent the other side of the road, but I know many of you live on the other side of the road as well, and live in my riding as well. And my first thought is that I'm so sorry that this is the first time I'm visiting the mosque on such a painful day for the community. And what I've seen, it's one thing to learn about Jannatul Baqi, but to see the pain in people's faces when you're here hearing about it, and the emotions that run through, and the spiritual disharmony that happens when you talk about an issue like this. Our good brother said he wasn't speaking just as a Shia Muslim or as a Muslim, but as a human being. And I want to speak here not as a Christian, but as a human being. And I'll relate back to my own faith, where there's no holy site as a Christian that I don't have access to. Right? There's nowhere that I can go that is important in our faith they don't have access to. And here in Canada, when we talk about our heroes, there's no heroes, although some are trying, I think, with some of the founding fathers of Canada, and we need to make sure we're proud of our history. But there's nowhere in Canada that we don't have access to. So I wanted to speak to you on a human-to-human level, and on an emotional level, and on a spiritual level. And I just want to express my solidarity with the community here today. I'm an Ontario MPP, so I speak on behalf of the Ontario government, and to a lesser extent our country. There's nowhere in our country that you won't have access to. Certainly while I'm here, while I have my voice, and certainly whether that's access to it or whether that's a place to worship, we'll always stand up for your right to worship in the way that you want to. The same way that I expect my government to stand up for my right to worship the way that I want to. We're all humans. We're all in this together. I want to express solidarity with the community. I feel your pain tonight, and I just God bless all of you and your families. And we're here tonight in solidarity. Thank you for allowing me to be here tonight. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Graham, MPP. Thank you so much, Mr. Graham, MPP, Ontario. He spent some time for us. We are very thankful to him, from the yafatmazahara.org, and especially from the Anjum Kasbi, Chief Coordinator, yafatmazahara.org. प्रोग्राम को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अब्बास अकबरी से कि वो आए कलाम पेश करें। अब्बास अकबरी, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वक्त का बहुत ख्याल रखें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
میں لے کے جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I do condemn the demolition of Jannat-ul-Baqeh. ساتھ میں کچھ حسرتیں ہیں. یا رسول خدا یا رسول خدا المدد المدد یا رسول خدا. روزہ سیدہ خون میں ڈوبا ہوا دے رہا ہے صدا یا رسول خدا. ناز طاقت پہ ہے اپنی فرعون کو سر پہ اے مومنو تم مومنو تم کفن باندھ لو. پھر سے تیار ہے ایک نئی کربلا المدد المدد یا رسول یا رسول خدا. نہ ڈراؤ ہمیں گولہ بارود سے کھیلتے آئے ہم نار نمرود سے. ہم خدا کے لیے ہے ہمارا خدا المدد المدد یا رسول خدا. لشکر فاطمہ میں یہ پیر و جوان یاد شبیر میں سینہ زن نوخاں حق کی نصرت کو تیار ہے ہر لمحہ المدد المدد یا رسول خدا. یہ بہنوں کی نظر کر رہا ہوں. بیردائی پہ زینب کی روتی ہے جو باردہ پرسہ دینے کو آتی ہے جو ان سروں پر رہے تا قیامت ردا المدد المدد یا رسول خدا. آخری شعر میں میرے دل کے پیغام ہے. حق کی خاطر جیو حق کی خاطر مرو موت پر حق ہے تم موت سے مت ڈرو. اپنے خون سے جلاؤ چراغ وفا المدد المدد یا رسول خدا خدا. بہت شکریہ. یہ تھے عباس اکبری اور میں انتہائی ممنون متشکر ہوں یا فاطمہ زہرا.org کی جانب سے اور اس کے چیف کوآرڈینیٹر جناب انجم کاظمی کی طرف سے کہ انہوں نے وقت کا بھی بڑا خیال رکھا. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ان کے. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا, آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر شیخ ابراہیم. He belongs to the mosque in Mississauga, Rahmatul Alamin Mosque.
share their thought on the Jannat-ul-Baqeh. Mr. Ibrahim. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. Respected scholars and my honorable friend Pastor Ishaq, the Quran, which is in Surah Al-Hajj, wherein Allah subhanahu wa ta'ala, He says that whosoever reveres the signs of Allah, or even the meaning is that the places where the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala may be resting, or even places such as Safa and Marwa, which in the Holy Quran Allah regards Safa and Marwa as from being from the Sha'airillah. So even where the saints of Allah, the pious people, our pious predecessors, whether they are prophets, whether they are awliya, even the places that, even where they step foot on, those places, those blessed places ought to be revered. And whoever reveres such places, then that person, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, this is the real form of piety, this is the real essence of taqwa, of piety. So when we look at the unfortunate situation in Jannat-ul-Baqeh, I was there last year, alhamdulillah, I had the honor of going 3 times to Madinatul Munawwara, and it is heartbreaking to go there and to not know literally where you're going. I was just in Ramadan, I spent the entire month in Darbari Aliya Khadi Sharif, which is the resting place of Hazrat Mian Muhammad Bakhsh rahmatullahi ta'ala alayh. And it's also there, also you will find the resting place of Hazrat Pira Shah Ghazi Kalandar, known as Damdi Wali Sarkar. And such a beautiful tomb built by the government of Azad Kashmir. And such a beautiful tomb. So this concept of tombs is something which is very important and an integral part of our religion. Now, the brother before me, the learned brother, was talking about history and how certain people from a certain ideology, an ideology that actually originated from Saudi Arabia itself, they don't believe in revering the tombs of Allah. They don't even like tombs to be built. Let me just tell you something further. There's a scholar known as Albani who typically likes to call every hadith, most of the hadith, he likes to say that they are weak, whereas the reality is that he's not even an authority himself in the science of hadith. But once he was in Madinatul Munawwara, and he said this green dome needs to be removed. We need to remove the green dome. These people are coming. What is going on? And the people, and all of us have traveled to Madinatul Munawwara in our lives. We've traveled to Madinatul Munawwara, and we are aware about the nature of the people of Madinatul Munawwara. They are very loving and kind and compassionate. Ahlul Madina. When Ahlul Madina heard about this story and this incident that this guy wants to, this is what he's talking about, they kicked him out of Medina. They said, get out of Medina. Who are you? And why am I saying this? I'm saying this because this is an ideology, and that ideology is no longer just present in Saudi Arabia, but it's present across the world, to the extent where even in Pakistan or even in Canada, there's people who do not understand what Allah is saying in the Quran when He's telling us to revere these places, whether it's Safa and Marwa, whether it's in Ajmer Sharif, or whether it's in Khadi. Now, some people, unfortunately, even in Pakistan, there are certain things that happen where these shrines are taking place. People are, but drugs and alcohol, that's happening in Saudi Arabia anyway, behind closed doors.
So much stuff is happening in the UAE, in Dubai. Just because if somebody does something wrong, if somebody pushes you in Safa and Marwa, does that mean there's something wrong with Safa and Marwa? No. Safa and Marwa is still from the Sha'airillah. But if someone is doing something wrong, then that wrong is just with that specific person. So this is why I wanted to say, Miyan Muhammad Bakhsh Rahmatullahi Ta'ala alayhi, I just share with you, Mohsin Shaukat Ali is there. His father, Shaukat Ali, was someone who recited the Kalam of Hazrat Miyan Muhammad Bakhsh Saiful Muluk. I just want to recite one sher. एक शेर अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक शेर मैं आपकी खिदमत में सुनाना चाहता हूँ। पंजाबी जुबान का एक शेर है मियां मोहम्मद साहब का पंजाबी जुबान का एक शेर है, मियां मोहम्मद साहब का कलाम है, सैफुल मुलूक का एक शेर है। और ये शेर मैं आपको किताबी तरज में सुनाऊंगा। ये शेर मैं आपको किताबी तरज में सुनाऊंगा। ये तरज मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह खुद इसको पसंद करते थे, खुद इस तरज में पढ़ते थे। हज़रत फरमाते हैं, आल नबी औलाद अली दी, आल नबी औलाद अली दी, सीरत शक्ल उना दी, नाम लिया लख पाप न रहंदे, मैल अंदर दी जान दी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे शेख इब्राहिम, जो ब्रदर अहले सुन्नत मस्जिद के इमाम भी हैं और उस मस्जिद के डायरेक्टर की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। रहमतुल आलमीन मस्जिद जो कि मिसिसागा में है। हम इनके इंतहाई ममनून मुतशक्किर हैं yafatmazahra.org की जानिब से और उसकी कन्वीनर जनाब अंजुम काज़मी की तरफ से कि वो वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मौके पर इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से वो हमारे साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है, पूरी दुनिया में ये मैसेज पूरी दुनिया में फैल रहा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया के लोग किस तरह से जन्नतुल बकी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जन्नतुल बकी की तामीर के सिलसिले में। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। I would like to invite Mr. PJ Ishaq. He belongs to a church and he is working for the church. I just request him to share his thought on the Jannatul Baqi. Mr. Ishaq. Good evening to all of you. I want to say a few words in that I feel very comfortable here. I went to school to be a pastor. My father was a pastor. I grew up in Delhi, but I was a child. We came here in 1971. But as a child in old Delhi, I went with my dad often to Nizamuddin because he was a great fan of Qawwali. And he was great friends with the leaders of the masjid at Jama Masjid. So our background, family background and otherwise ends up being Islamic. Still, my family is still more than half Muslim. I have stepchildren, both Muslim. So if somebody says that there's issues with Christians and Muslims, I don't know of them. There may be differences in our beliefs, but the love and affection that people have for one another goes beyond all of that. I went to school to be a pastor, but spent most of my life in business. After I retired from business, I ended up pastoring a church in Toronto. It was supposed to be part-time, temporary, ended up being there for 6 years. I did not renew that agreement as last year, so I'm no longer pastoring. In fact, those 6 years caused me to study a great deal because I grew up in the home of a pastor, believing certain things. And as an adult, I began to question, and I thought I should understand what I have been taught as a child, as I think we should all understand what we are taught. Just memorizing things is not good enough.
And I'm just giving you this as an introduction. In that during my study, I realized that as even the Greek philosophers defined God, the original movement, who knows all, who is everywhere, powerful, that one cannot be divided into 1, 2, or 3. The moment you do that, he's no longer God. You diminish the godhood of God. To that point, I have spoken with some Christian leaders to explain to them the real teaching of Jesus Christ in the Bible, in that Jesus Christ is not the equal of the Father, and the Holy Spirit was something that was developed later on as time goes on. So there is wisdom in going back and doing some introspection in our hearts. And I have chosen not to be held by any given brainwashing or predetermined stance that I have to take. And in that thought, and with that thought, I study all faith groups. I have in my possession several copies of the Quran, the entire Hadith, and I study them deeply in order to understand Islam and my family. After I the two greatest memories of mine in India were in Purani Delhi. Memories of mine in India were in Purani Delhi and in Bhopal. And all of our friends, neighbors were hardcore Muslims. The difficult thing with any religion comes from this. All religions are divided into 2 groups, just 2 groups. One is that group that is formed from the mind of man. It is created by man. When man looks at nature, he looks at rain, he looks at the ocean, he looks at the mountains, he looks at the fire. And he says there must be a God of fire, there must be a God of wind, there must be a God of the rain. And therefore they give them human qualities and they create man from their mind, and from that they create idols. So it is not God creating man, it is in fact man creating God. And that is one group, and it is from this group that we find the little tribes in Africa or the undiscovered parts of New Guinea where there's no civilization. Even there, they have this vacuum inside of them that looks for the answer as to what is going to happen to me after I die. And it is for that answer to find out what's going to happen after I die that we formulate religions. And so the nature religions, they have their own answers. And funny enough, as a Christian pastor, I conduct funerals even for Hindus, because I know Hinduism. I've got one on Monday. No, Monday is Sikh and Christian family. But you find the commonality comes down to this: what will happen to me after I die? Everybody has an answer. So that we have this one group which is nature religions, and then we have the other where we believe it is the revelation of God. It is the revelation of God. And the revelation of God, as agreed by Islam and Christianity, initially through Moses, the 5 books of Moses, Pentateuch, the Psalms, and the Injil. The Injil is only a record of what Jesus said and did, much like the Hadith. In the Hadith, there are many, there's so much that there are some things that we have to question. And then there are those who say we will accept the Sahih, but only certain Sahih, depending on what we feel. And that's okay. The important part is this, that nobody ought to force anyone to agree with what they agree, with what they believe. If I believe in one God, that's my choice. Religion that is formed of the revelation, we have the Judaism, we have the Christianity, and we have Islam, what's called the Judeo-Christian religions. Unfortunately, as we look at the history of the world, the divisions in countries and wars are based primarily on our differences in our faith. Differences in our faith. Unfortunately, why?
Because each person believes that I am right. And not only that, I am the one who has been given the right and the duty to make sure I force everybody else to believe what I believe. So Christians go all around the world and convert people into becoming Christians, make a mess of their countries and go back to their country. Likewise, we all want to impose our wisdom and our knowledge and our desires on those that believe differently than we do. Were we to count the lives that have been killed in the name of religion, it would make us ashamed to be religious. Ashamed to be religious. It would. It is this very division within Islam that brings us to commemorate this day on April 21. In 1744, the Wahhabi family, the House of Wahhab, entered into an agreement with the House of Saud that if you keep us as a righteous and religious leaders and control the religion, we then will support you as the family to run the country. In 1930, under the direction of the European countries, the House of Saud was declared to be royal. When they not only are royal, they're now beholden to the House of Wahhab. And the House of Wahhab has this reason to not only hold dear what's dear to them, but to impose on others what they do not believe in. Now, the House of Wahhab is not the only one. Other religions have done it. Hindus have done it. Sikhs have done it. Certainly. Christians have done it. It is my study and my belief that if the God that we believe in, if the God that we believe in wanted to have a world in which everybody was forced to believe his will and to follow his will, he would have stopped it right at the very beginning when sin came into this world. He would have intervened, but then he would have had no relationship with anybody. He would have had people that are not really people. They're just AI. They're just robots. But God is not a God who wants robots. God is a God who loves, and he wants that love to be reciprocated and to feel that love. And the only way that happens is if we are allowed to choose him. I tell Christians, they say Jesus is the best gift that God gave this world. I said, no, that's wrong. The best gift that God gave to the world was not Jesus Christ, but the power to choose him or to reject him. To choose him or to reject him. And I have no right to put my will on anybody else. I find it very confusing when the House of Saud takes down all commemorative buildings and headstones for some to discourage certain believers to come to Medina and remember. And I find it interesting that the definition of worship changes to call respect worship. There's a big difference in paying respect to our ancestors and to our leaders. We bow before our kings. We pay respect. That's not worship. Worship belongs only to God. But respect belongs to all those whom we deem higher than us. I find it confusing to know that the Prophet himself goes to the grave and prays, and yet that is forgotten, and the Wahhabis interpret that to say that is not allowed.
Well, we understand that no one can intercede, no human can intercede on behalf of another. We understand that once you've died, your time is up. Nothing can be done. We can pray, but what's that going to do? Nothing. And I find it most interesting that we build a mosque around the grave of the Prophet and justify it. How then do we justify that? Just because we turn our face to the Qibla doesn't change the action. Doesn't change the action. I'm sorry, friends, if I'm being a little bit harsh. I stand up to my own people to speak the truth. Our opinions can change, but the truth remains the same. Nobody can change the truth. I have one little recommendation. And before I go to that recommendation, I'm going to tell you a little story. 1971, I was walking to school up in Ottawa. There was a cute little boy playing on the sidewalk. It was late fall. It was getting to be cold. He was dressed warmly. His cheeks were red, blonde hair. Such a cute little boy playing. And as I was walking by him, I said, "Hey, buddy, how are you doing?" You know what he said to me? "Get out of here, Chinaman." I said, the kid knows that he's prejudiced, but he doesn't know what he's prejudiced against. A few years ago, I used to run Vision TV. I don't know, some of you may know Vision TV. And that's where I started to learn to speak Urdu, by the way, because I had lots of friends that I was putting on television at the time on Vision TV, and Punjabi. They put all those Punjabi programs on Saturday on Vision TV. I learned Punjabi with them as well. I was giving a speech opening of a church, and I told that story. And right behind me was David Miller, the mayor of Toronto. He got up and says, "In 1971, I too was in Ottawa, and Ottawa was like that." But here's the point. Ottawa in 1971 and Canada called itself a tolerant society. A tolerant society. Do you know what tolerant means? We're not happy about it, but we tolerate. And Canada used to advertise, this was the slogan, Canada, a tolerant society. Today, I can come off the plane from Ethiopia or India or Ukraine, and 3 weeks later, I think I own Canada, and who are all these other people here? That is the Canada in which we live today, and thank God for it. Because here, we can worship who we want, when we want, how we want, and the way we want. Thank you. And the way we want. God has prepared this country for those of us that have come from countries where we were broken, to come here that perhaps here we can start a healing. And from here can go out a healing. And at a time when Saudi Arabia is opening up and the Wahhabis are losing their influence, is a time and an opening, the door opening, when Iran, the leaders of the Shia world, is going forward to make friends with the Saudis. It may be time for your groups to put together a delegation as a symbol of good faith and brotherhood to rebuild the sites that were broken. And it can start right here. You know why? How long are you going to commemorate sad for what happened? Isn't it time to change the world? So instead, you can rejoice the reopening on April 21. On April 21, on 2 or 3 years from now. If there's a time, it is now. If there's a place, it is Canada. If there's a heart, it starts here. आप यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले कितने हैं? उर्दू बोल लेते हैं आप लोग? सारे उर्दू बोलने वाले हैं। अम्मी मेरे लाहौर की हैं, अब्बू मेरे इंडिया के हैं, पंजाब के दोनों वैसे।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਭਰਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, if God has given you a burden, the burden to rebuild should be bigger and heavier and greater than the burden to mourn. That's all I'll leave with you. Thank you, Mr. Ishaq. You share your opinion, your thought with us. You stand with us. We are very thankful from the yafatmazahra.org, especially from the Anjum Kazmi, Chief Coordinator of yafatmazahra.org. इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा क़िबला मोहतरम मौलाना बहार शाह साहब से कि वो आए और जन्नतुल बकी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। जनाब बहार शाह साहब। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قابل عزت علماء کرام اور محترم سامعین اعظام، میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں جناب انجم کاظمی صاحب اور ان کے احباب کا، جن نے آج کی اس دن کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضور کے اعلان بعثت سے قبل مکہ میں حضور کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ جب حضور نے اعلان بعثت فرمایا تو اہل مکہ دشمن بن گئے، یعنی حضور کو اس سے قبل تو وہ صادق و امین مان رہے تھے، لیکن اعلان بعثت سے دشمنی نے جنم لیا۔ نتیجہ مکی زندگی حضور کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب بنی، جس کے لیے کبھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کبھی شب خون مارنے کی کوشش کی گئی۔ چند سال پہلے مسجد نبوی کے سامنے چند نوجوانوں نے آوازیں بلند کی، جس کا بڑا ریئیکشن آیا۔ ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ حضور پاک کے روئی توہین اگر کوئی کرے تو قابل مذمت ہے، لیکن ہمیں پہلے جس نے یہ بنیاد رکھی کہ حضور کی یاد رکھی کہ حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کے سامنے آوازیں بلند کی اور اللہ کو آیت نازل کرنا پڑی کہ اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ ہم مذمت کرتے ہیں جس نے یہ بنیاد رکھی اس کی بھی۔ اور وہ دشمنی جو تھی حقیقتاً اسلام کی دشمنی تھی، جو بدل کر حضور کی دشمنی میں بدل گئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کوشش کرتے رہے کہ حضور پر
शब खूं मारा जाए, लेकिन अली मुर्तज़ा की रात भर सो के कुर्बानी दे के हजूर की ज़िंदगी को बचा लिया। नतीजा ये हुआ कि वो दुश्मनी बाद रसूल औलाद रसूल की तरफ मुंतकिल हो गई, और हद यहाँ तक पहुँची कि हजूर के बाद हजूर की औलाद को कभी जहर से कभी तलवार से कत्ल किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुश्मनी की आग न बुझी। नतीजा ये हुआ कि वो दुश्मनी कब्रों तक चली गई। हम मजम्मत करते हैं भरपूर जिनने जनाब जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया, और मौजूदा वक्त की हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि हमें दोबारा उन रोज़ा मुक़द्दसात को तामीर करने की इजाज़त दी जाए। मैं इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। किबला नीर साहब ने हुक्म किया था कि 5 मिनट से ज़्यादा ये थे हमारे किबला मोहतरम बहार शाह साहब। ज़ाहिर है कि वो एक सीनियर हैं, बहुत समझदार हैं, उन्होंने वक्त का ख्याल रखा और अपनी बात भी मुकम्मल की उसी वक्त के दौरान। मैं गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत जनाब हुसैन कासिम साहब से कि वो आएँ और कलाम पेश करें। जनाब हुसैन कासिम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अस्सलाम वालेकुम। मौला के हजूर अपना नजराना क़ीदत पेश करने से पहले एक इमाम ज़माना की तरफ से एक मुख्तसर ऐलान आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है इस वक्त, ये इमाम ज़माना ने ये लैंड 1.5 एकड़ विद दिस बिल्डिंग एक्वायर कर ली है। हमने इसमें 100,000 का 1 लाख का डिपॉजिट दे दिया है। 18,75,000 की ये लैंड ली गई है। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि हमारे लिए इस वक्त जगह तंग हो चुकी थी। माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। जितने लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग ही गाड़ियों में बैठे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं 89.1 पर। इसलिए हमारी ज़रूरत, हमारी नीड थी कि हम बड़ी जगह पर शिफ्ट हों। 18,75,000 में से 8,75,000 डाउन पेमेंट का टारगेट रखा है, और आप इमाम ज़माना पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूम के बाद आप लोगों के आसरे पर हमने ये कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह 23 रमज़ान को ये ऑफर हुई थी। 23 रमज़ान से अब तक हमने तकरीबन $3.5 लाख रेज किए हैं। बाकी का टारगेट इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम अचीव कर लेंगे। बस मैं आपसे एक ही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, कल जफ़र भाई हमारा एक टेलीथॉन होस्ट करने जा रहे हैं हैदर टीवी पर। पूरे नॉर्थ अमेरिका में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये टेलीथॉन होगा। पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो भी आपके अजीज़ व अक़रबा हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन सबको इतला दीजिए कि उसमें शिरकत करें। जो भी आप उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक, माशाल्लाह आप लोगों की हैसियत सबकी, क्योंकि आप सब हुसैनी हैं, आप सब करबलाई हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो कुछ भी हो सके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और जिन लोगों ने इसमें अभी तक दे दिया है, जिन लोगों ने नियत कर ली है और जो आइंदा देने का इरादा भी रखते हैं, उन सब की सेहत व सलामती, कुशादी रिज़्क़ के लिए बुलंदतर सलावत। इजाज़त है बीवी की शान में चंद अशार हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की ज़मीन में मैंने लिखने की कोशिश की है। बादे सबा बकिया से झोंके हवा के, सबा बकिया से झोंके हवा के ला, बादे सबा बकी से झोंके हवा के ला, और तुरबते बतूल पे नोहे लिखा के ला, तुरबते बतूल पे नोहे लिखा के ला। और हम भी अपने अहद वफा को सवार लें, हम भी अपने अहद वफा को संवार लें। अब्बास बा वफा से, अब्बास बा वफा से कटोरे वफा के ला, अब्बास बा वफा से कटोरे वफा के ला। और गुमराह मुसलमान
क्यों मुकामे बतूल से, गुमराह है मुसलमान क्यों मुकामे बतूल से, हिदायत के लिए जाविये शर्मो हया के ला, हिदायत के लिए जाविये शर्मो हया के ला। और फिरता है मारा मारा गदाए जिना इधर उधर, फिरता है मारा मारा गिदाए जिना इधर उधर, अरे मज़ारे दरे बतूल पे खैरात जाके ला, मज़ारे दरे बतूल से खैरात जाके ला। और बातिल से दब रही है उम्मत रसूल की, आसिम भाई ने कहा। अब इस सिलसिले में आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कनाडा जैसे कंट्री के अंदर अपनी जगह लेना इतना आसान काम नहीं होता है। इमाम ज़माना सेंटर की मैनेजमेंट ने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, इंशाल्लाह आगे की तरफ ये काम बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा मौजूद मेहमान के साथ जो भी मौजूद हैं हमारे MP और जैसे पैट्रिक ब्राउन साहब मेयर भी यहाँ पर आ गए हैं, और दीगर दूसरे भी लोग, और मैं इसाक साहब से भी गुजारिश करूँगा, और अहले सुन्नत मस्जिद के जो हमारे या इमाम भी मौजूद हैं, हम सब गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में ये लोग भी अगर हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम इस सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाने में हमें आसानी होगी। बरमुदाल मोहम्मद सलावत। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब शफकत अली साहब, जो कि हमारे इस ब्रैम्पटन से हमको रिप्रेजेंट करते हैं, MP हैं ये इस वक्त, और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती हुई है कि हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, और हम में से हम इनसे गुजारिश करेंगे वो आए जन्नतुल बक़ी के हवाले से अपनी थॉट शेयर करें। जनाब शफकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं सबसे पहले मोहसिन भाई और फरद भाई और मुंतज़िमीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस इम्पोर्टेंट डे पर मुझे यहाँ इन्होंने दावत दी, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। पास्टर जी एंड हमारे उलमाए कराम, सलाम के साथ मुअद्दबाना रवैये के साथ मैं आई लाइक टू कमेंड पास्टर्स वर्ड्स कि उन्होंने कितना खूबसूरती से बहुत सारी चीज़ों को एलैबोरेट किया, और हमें फेथ को समझने को प्रैक्टिस करने, और जो उसमें हार्मनी का उसको समझने का एक बड़ा अच्छा बयान फरमाया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि कनाडा इज़ एन एग्जाम्पल दुनिया के लिए कि इस मुल्क में चाहे किसी कलर के हैं आप, किसी एथनिसिटी के हैं, हम किस बिलीफ के साथ हैं, कईयों के फेथ हैं, कईयों के नहीं हैं, आप जिस तरह से हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें पूरी आज़ादी है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि हम लोग एक दूसरे की रिगार्डलेस के कौन से फेथ से ताल्लुक़ है, पर हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक यही मैसेज हर फेथ में है, प्यार का, मोहब्बत का, हार्मनी का, रिस्पेक्ट का, के साथ एहतराम का रिश्ता रखने का। आई थिंक हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती है, और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इस मुल्क में आया, मजदूरी से सिलसिला शुरू किया, और बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम मल्टी कल्चरलिज्म के एक्सेप्टेंस
اتنی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی کہ میں ہاؤس آف کامن میں جا بیٹھا، جو میں شاید کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ کیوں ہے کہ ریگارڈلیس کہ ہمارا فیتھ کیا ہے، ہمارا رنگ کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، ہمارے پاس یہاں ایکسیپٹنس ہے معاشرے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان اگر ڈسٹرکشن کی طرف ہیں ہمارے معاشرے، تو یہ کور ویلیوز کو ہم کمپرومائز کر بیٹھے، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہم اس دن کی یاد میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں 21 اپریل کی، کہ جو رسپیکٹ ہونی چاہیے تھی وہ اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ جو میسج اسلام کا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو ہم بھلا بیٹھے۔ وہ جو ٹالرنس، وہ جو پیشنس، وہ جو ایکسیپٹنس، وہ ہم اس کو بھلا بیٹھے۔ جیسے ابھی پاسٹر جی نے کہا کہ ہم اپنی ول مسلط کرنے کے چکر میں، پر یہ دنیا میں اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں، جب سے دنیا شروع ہوئی بہت ساری جنگیں ہوئیں، بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ کلینزنگ کی کوشش کی گئی، ڈسٹرکشنز کی کوشش کی گئی، فیتھ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کئی نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پر انسان کر نہیں سکا۔ اور واقعہ کربلا اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ فورس بائی فورس کسی بچے کو بھی کوئی بات منوا نہیں سکتے۔ آپ پیار سے تو منوا سکتے ہیں، فورس سے نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کسی کو مٹانے پہ آئے ہیں تو بچانے والا کی ذات بڑی ہے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، میں مذمت کرتا ہوں کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں ایکسیپٹنس کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، ہر فیتھ کو ہمیں رسپیکٹ دینی ہوگی، ہیٹ سے نکلنا ہوگا، اور جب بھی اسی کی وجہ سے ہارمنی بھی آئے گی، دنیا میں امن بھی ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے آج؟ وہ چاہے سوڈان ہو، چاہے وہ سیریا ہو، بہت سارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ابھی پاسٹر جی نے کہا کہ یہ ٹائم ہے ہم اس کو ہارمنی کو، پیار کو، محبت کو، جو ایکچوئل ہمارا دین جو کہتا ہے، جو اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کے لیے برائٹ فیوچر لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی، کہ اس میں جو وہاں پر جو مونومنٹس تھے یا جو بھی چیزیں، ان کو اگر وہاں پر نشانیاں، کیونکہ ورثہ بھی ہوتا ہے، تاریخ بھی ہوتی ہے، اور بڑی اچھی بات کر گئے۔ I've learned so much from you, mashallah, very depth knowledge، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پہ جایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو مٹانے والے؟ تو I'm here to support، اور آپ کے دعا کا شریک، بس دعا میں یاد رکھیں، اور if I can be of any help، please don't hesitate to reach out to me۔ اور چلتے چلتے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں گا اپنا۔ ہمارے پاس آج ہمارے منسٹر آئے ہوئے تھے آفس میں، منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہرجیت سجان صاحب، ہمارے کینیڈا کے منسٹر ہیں۔ تو جب سیلاب آیا پاکستان میں، دیکھیں کینیڈا کو اللہ نے اتنی بڑی بلیسنگ دی ہے، یہ لوگ کیوں اللہ کی رحمتیں یہاں پر ہیں؟ بیکاز جو دل میں درد ہے نا دوسرے لوگوں کے لیے، ایکوالٹی کے لیے، دنیا کے لیے، وہ
ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اپنے لیے کر رہے ہیں، کہ جیسے سیلاب آیا، انوائرمنٹ کی وجہ سے تھا، بہت 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے، تو یہ منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا، پاکستان ڈیلیگیشن لے کے گئے کینیڈا کا، ٹو اسیس دا سچویشن کہ کیسے ہم وہاں پر لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹو سی دا سچویشن. اور وہاں پر ڈیوسٹیشن تھی. انیشلی کینیڈا نے 33 ملین کی امداد کا اعلان کیا تھا، لیکن جب ہم وہاں پر گئے، جب سچویشن دیکھی، تو ایمرجنسی جو سپورٹ تھی وہ ہم نے 33 ملین پرائم منسٹر صاحب نے اس کو، ہم وہیں پر تھے، انہوں نے انکریز کر دیا. تو ابھی ری بلڈنگ کے لیے انشاءاللہ اور بھی جو ہے نا وہ اس میں وہ کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں دوسرے کے درد کو احساس جب کریں گے تو ہمیں خود درد ہوگا، اور اس کی سپورٹ کے لیے ایز اے ہیومینٹی ہم وہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے. اور بس کے ساتھ ہی میں اپنا بات ختم کروں گا. جزاکم خیر، بہت شکریہ سننے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے جناب شفقت علی ایم پی، جو کہ انشاءاللہ ہاؤس آف کامن میں بھی ہماری آواز کو بلند کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے نمائندے ہیں اور برمپٹن سے نمائندگی ہم لوگوں کی کر رہے ہیں. ہاؤس آف کامن میں بھی ہماری آواز کو بلند کریں گے. میں گزارش کروں گا مولانا انیس نقوی صاحب سے کہ وہ آئے اور خطاب فرمائیں. محمد آل محمد صلوات. اس سے بھی کم رہیں گے. ایک تو وہ میں ابھی بول رہا تھا، 2 بندوں کے بال کٹوا دیے گئے ہیں پاکستان میں، علی امین کنڈا پور کے اور یہاں افتخار بھائی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا صلوات. سب سے پہلے تو اس انہدام کی مذمت لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. کل بھی انشاءاللہ العزیز جلوس میں جمع ہوں گے. پرسوں انشاءاللہ العزیز باب العلم میں بھی پروگرام ہے، وہاں پر بھی جو حضرات تشریف لا سکتے ہوں، بلکہ کوشش کیجئے گا تشریف لائیے گا. شام کو 6:30 بجے کے بعد انشاءاللہ العزیز پروگرام وہاں شروع ہوگا. اور قبلہ مولانا سید محمد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. تو قبرستان بقیع صرف اور صرف قبرستان نہیں، بلکہ تاریخ اسلام کا ایک گنجینہ ہے، خزانہ ہے یا مخزن ہے، جہاں پر شیعوں کے 4 معصوم امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر فیملی ممبرز، بہت محترم شخصیات وہاں پر مدفون. مسلمانوں کے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو وہاں کے لوگ تھے، اپنے مردگان کو 2 قبرستانوں میں جا کے دفن کرتے تھے، ایک بنی حرام اور ایک بنی سالم. اور پھر یہ قبرستان بقیع جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو سب کا مرکز یہی بن گیا، اور آہستہ آہستہ باقی قبرستان ختم ہو گئے. اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں جا کر یہاں کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو مدفون شخصیات ہیں ان سب کو سلام کرتے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. یہ 100 برس پہلے وہابیوں نے جب تسلط پیدا کیا حجاز پر، مکہ مدینہ پر، تو انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن تیار کرنے شروع کیے. ماہ مبارک رمضان میں 1344 میں 100 سال پہلے کچھ مزارات کو منہدم کیا گیا. پھر شوال میں آ کے قبرستان بقیع اور باقی مزارات طائف میں، جدہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، جہاں جہاں بھی مزارات تھے، حتیٰ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ چونکہ مسلمانوں کے لیے زیادہ برکتوں کی حیثیت رکھتا تھا، زیادہ لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے، یہ سب سے اولا تھا کہ اس کو منہدم کیا جاتا. لیکن
لوگوں اور مسلمانوں کے ڈر سے، اپنی باقی کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے تھوڑا گریز کیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو اس روزہ کے گرانے سے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ خداوند ان جو اس انہدام میں حکم چلانے والے تھے، ذہنیت رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ جن کے اذہان میچ کرتے تھے، ان سب پر لعنت فرمائے، ان کے عذاب میں اضافہ فرمائے، اور جو اب تک ان کے ہم ذہن ہیں ان پر بھی لعنت فرمائے۔ اور آج کی جو حکومت ہے اس سے، جیسا کہ علماء کرام اور باقی حضرات کے ریکویسٹ اور اپیل بھی ہے کہ اجازت دی جائے تاکہ مومنین اور محبان آل محمد بالاخص جا کے ان مزارات کی تعمیر کریں، اور وہ اتنا باعظمت جو روزے بنائے گئے تھے ان کے نقشے پوری دنیا سے جا کے لوگ وہاں سے نمونے لے کے جاتے، اپنے اپنے علاقوں میں مساجد تعمیر کرتے یا اس طرح کے مزارات، اور انتہائی قیمتی اثاثے انہوں نے ملیا میٹ کر دیے زمین کے ساتھ، وہ سارے مٹی میں ملا دیے، دشمنی رسول اللہ میں اور دشمنی اہل بیت میں۔ خداوند ان سب کے نظریات کو نابود کرے اور ان کے جو ہم ذہن ہیں انہیں نابود بھی کرے اور ان پر لعنت بھی کرے۔ ایک جملہ مصائب کا کہ 5 منٹ کا کہا جا رہا ہے، تو اس جملے کے 5 منٹ والے احترام میں کہ رسول کی بیٹی دنیا میں مسلمانوں نے جو مصائب ڈھائے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی آرام نہیں کر رہی ہماری ماں، کہ آج بھی قبر میں تقوم و تارتن و تقعد اخرى، کبھی رسول کی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو کبھی بیٹھ جاتی ہے، ایک ہاتھ میں حسن کا زہر آلود قمیص، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون آلود قمیص۔ اے اللہ، کیا قصور تھا میرے بیٹوں کا، کس جرم میں میری زینب پھرائی گئی بازاروں میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دل تڑپتا ہے فقط آنکھ میری نم تو نہیں، دل تڑپتا ہے فقط آنکھ میری نم تو نہیں، 8 شوال بھی عاشور سے کچھ کم تو نہیں۔ 8 شوال ایک ایسا واقعہ جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو جاتی، ہماری نسلیں 8 شوال کو اسی طرح سے پوری دنیا میں مناتی رہیں گی، اور ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے ہم اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور آپ دیکھیں آج بھی ہمارے ساتھ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا محسن شوکت علی اگر موجود ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام پیش کریں۔ محسن شوکت علی، بر محمد آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ انتہائی شکر گزار ہوں مجھے حکم کیا کلام کی۔ جی آواز آ رہی؟ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں کہ مجھے بلایا گیا ہے پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں، اور خاص طور پہ انجم کاظمی صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے باوز بلند صلوات۔ پا نہیں سکتا کوئی دولت یہ مت کے بغیر، پا نہیں سکتا کوئی دولت یہ محنت کے بغیر، خلد مل سکتی نہیں زہرا کی مدحت کے بغیر، پا نہیں سکتا کوئی
دولت یہ محنت کے بغیر، ان کی جنت کے تصور پر ہنسی آتی ہے بس، ان کی جنت کے تصور پر ہنسی آتی ہے بس، جی رہے ہیں جو بقیہ جیسی جنت کے بغیر، پا نہیں سکتا کوئی دولت یہ محنت کے بغیر۔ خطبہ زہرا کی حکمت صبح عاشورا کھلی، خطبہ زہرا کی حکمت صبح عاشورا کھلی، فیصلہ کوئی نہیں دیتے یہ مہلت کے بغیر، پا نہیں سکتا کوئی دولت یہ محنت کے بغیر۔ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح، اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح، ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ، جو قبر دل میں ہے وہ گراؤ گے کس طرح، پا نہیں سکتا۔ مدح زہرا چھوڑ، مدح زہرا چھوڑ کے نعت نبی ہے اس طرح، رحمت للعالمین کا ذکر رحمت چھوڑ رحمت کے بغیر، پا نہیں سکتا کوئی دولت یہ محنت کے بغیر۔ گلا خراب، گلا خراب۔ یہ تھے محسن شوکت علی۔ یا فاطمہ زہرا.org، اور خصوصی طور پہ اس کے کنوینر جناب انجم کاظمی کی جانب سے میں ان کے انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ یہ وقت نکال کر تشریف لائے، اور جلدی پڑھوانے کا کہتے ہیں لیکن عین وقت پہ آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا قبلہ محترم مولانا احمد رضا حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں خطاب فرمائیں۔ قبلہ محترم مولانا احمد رضا حسینی صاحب۔ بر محمد وآل محمد صلوات، بر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فاللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ یہ جو پروگرام کیا گیا یہ خود اپنے اندر ایک قابل ستائش ہے،
اور یہ ایک احتجاج ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو انہدام کیا گیا تھا ہم اس سے آج تک راضی نہیں ہیں۔ ہمارے تمام جو اسپیکرز حضرات تھے، علماء، سیاسی شخصیات، سب نے اس پر روشنی ڈالی ہے، مگر ہمیں دو باتیں سوچنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دشمن نے کیوں جنت البقیع کو منہدم کیا اور ہم کیوں آج تک احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ بقیع کی عظمت کیا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بقیع کی عظمت کیا ہے، اور اسی لیے آپ قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جس آیت کو پیش کیا ہے اس میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر الہی کی جو تعظیم کرے گا وہی تقوی الہی اپنے اندر پائے گا۔ اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر شاعر الہی کی کوئی تعظیم نہیں کرتا ہے تو اسے متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا ہے۔ شاعر الہی کیا ہے، یعنی اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور بقیع کا انہدام جو ہوا ہے وہ یہ کہہ کے ہوا ہے کہ یہ شرک ہے۔ ابن تیمیہ ایک شخص گزرا ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ قبروں پر تعمیر کرنا حرام ہے۔ یہ اس نے کہا تھا کہ قبروں پر تعمیر کرنا، روضہ بنانا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اسی کا شاگرد ہے ابن قیم، وہ یہ کہتا ہے، اس نے کہا حرام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی تعمیرات قبروں پر ہے سب کا توڑ دینا واجب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ خلاف قرآن بات نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے اسی کے پاس تقوی الہی ہوتا ہے۔ جو شاعر الہی کی تعظیم نہیں کرتا اسے متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قبروں پر عمارت تعمیر کرنا یہ شرک ہے تو شرک تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر شرک بری شے ہے، بہت بری ہے، تو پھر اسے شاعر الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی شاعر الہی انتہائی عظیم ہے، عظمتوں والی چیز ہے، اور شرک انتہائی بری چیز ہے۔ حد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے۔ توجہ کریں گے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے کہ جو صاف صاف کہ لا یغفر، اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ کرتے ہیں اللہ اسے چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں، شرک کرنے والے کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ دوسرے گناہ کو وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ انسان اتنا بدبخت ہے کہ دوسرے گناہ کرتا یہ سوچ کر کرتا اللہ تو معافی کر دے گا۔ لیکن اللہ نے معاف کرنے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ مشروعیت یہ رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اب ان دونوں باتوں کو آپ پہچان لے کہ اسی سے انسان کی تہذیب بنتی ہے کہ پروردگار عالم نے پورے طور سے انسان کو مایوس بھی نہیں کیا ہے،
اور پورے طور سے انسان کو مطمئن بھی نہیں کیا ہے، لہٰذا انسان ان دونوں شکلوں میں زندگی گزارے تو بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب پروردگار کہہ رہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کے راستے پر چلیں گے تو پروردگار عالم آپ کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا۔ پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کیا پیغمبر شرک کے راستے پر جا سکتے ہیں؟ تو پھر پیغمبر سے خطاب پروردگار نے کیوں کیا ہے؟ یہ خطاب اس بنیاد پر ہے عزیزو کہ اگر کسی چھوٹے کا ذکر کیا جاتا تو بات کی اہمیت نہ ہوتی۔ تذکرہ اس کا کیا جا رہا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تذکرہ اس کا کیا جا رہا ہے جو شفیع روز جزا ہے۔ جب اس حیثیت میں پیغمبر کے اعمال اگر ختم ہو سکتے ہیں تو شرک کرنے والے ہما شما کس شمار میں آئیں گے؟ یہ ہے ایک بات پہچان لے کہ شرک انتہائی مذموم چیز ہے اور شاعر الہی کی تعظیم انتہائی ممدوح چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں۔ اب اگر ہم شاعر کی تعظیم کریں تو کیسے کریں؟ کیا طریقہ ہوگا؟ مثال کے طور پر خانہ کعبہ، اس کا شمار شاعر میں آتا، یہ بھی ایک اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ ہم خانہ کعبہ ہم کیسے تعظیم کریں؟ ہم جب دیوار خانہ کعبہ کو چومتے ہیں تو آواز شرک ہے، ہم جب پردہ خانہ کعبہ کو چومتے ہیں تو آواز آتی ہے شرک ہے۔ تو پھر ہم کیسے تعظیم کریں؟ کیا خانہ کعبہ کی دیوار کو مار دیں کہ یہ تعظیم کا طریقہ ہے؟ یا خانہ کعبہ کے پردے کو جلا دیں یہ تعظیم کا طریقہ ہے؟ تعظیم کا طریقہ تو یہی ہے نا، یا بوسہ لیں گے یا اس پہ ہاتھ رکھیں گے، یہی تو طریقہ، یہی تہذیب پوری دنیا میں رائج ہے۔ عالم کا ہاتھ چوما جاتا ہے اسی طریقے سے، خلیفہ کا ہاتھ چوما جاتا ہے اسی طریقے سے، تو شاعر کی تعظیم بھی ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی۔ تو اگر ہم بقی میں جا کر اگر ہم چومتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم شاعر الہی ہے۔ اور تعظیم کس کی جاتی ہے؟ تعظیم بے ہنر کی نہیں کی جاتی، بے فضل کی نہیں کی جاتی، فضول لوگوں کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ تعظیم اس کی جاتی ہے کہ جس کے اندر فضل پایا جاتا ہو، جس کے اندر شرف پایا جاتا ہو، جس کے اندر کمال پایا جاتا ہو، جس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہوں، جس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہو، جس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہو، یعنی جس کے اندر کمال پایا جاتا اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو اب آپ ایک صلاۃ پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تعظیم اس کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا شاعر اللہ کی تعظیم کرو تو اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کمالات کا مجموعہ ہے جس کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان سے زیادہ باکمال کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک فقیر ہے، اسے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ دولت ہو تو سب سلام کریں گے، دولت نہیں ہے تو کوئی بھی سلام نہیں کرے گا، اس لیے کہ دولت مند ہونا ایک کمال ہے، تو لوگ اسے سلام کریں گے۔ اسی طریقے سے عزیزو ایک شخص کروڑ پتی ہے، مثال کے طور پر اس کے سامنے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، میں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب اس سے میں نے کہا کہ مجھے دے دو تم تو میں بھی پیسے والا ہو جاؤں۔ اس نے فرض کر لیں کہ 1 کروڑ کا چیک نکال کے ہمیں دے دیا اور اس کو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا، اس نے ہمیں دے دیا ہے، تو میں کچھ دیر پہلے تک فقیر تھا، اب فقیر نہیں ہوں، اب میں فقیر نہیں ہوں، اس لیے کہ اب ہمارے پاس 1 کروڑ آ گیا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر تو آپ پہچانے کی تعظیم کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے۔ فرض کر لیں کہ فقیر تھے، کسی نے سلام بھی نہیں کیا، اس نے ہمیں پیسے دے دیے،
अब हम फकीर नहीं रहे। अब हम जहां से गुजरते उस चेक को हमने जेब के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में रखा और जो फिगर है 1 करोड़ का उसको ऊपर ही रखा है, ताकि दुनिया देख ले कल तक जो हमें फकीर कहा करती थी अब फकीर नहीं कहेगी, अब अमीर कहेगी, इसलिए कि हमारी जेब में पैसे हैं। तो सबको तो वो दिखा रहा है और कह रहा है कि अब हम अमीर हो गए, अब हम अमीर हो गए, और उसे कहने का हक है इसलिए कि उसके पास 1 करोड़ है। मगर सच बताएं कि यही 1 करोड़ लेकर लोगों के पास जाकर कहता हम अमीर हैं, मगर जिसने 1 करोड़ दिया है जब उसके पास जाएगा तो उसकी कैफियत क्या होगी? उसके पास जाएगा तो उसकी कैफियत क्या होगी? का उसने हमें दिया तो हम हुए हैं, वो पहले से साहबे दौलत था। अजीजों, हम ताजीम करते हैं, हम ताजीम करते हैं तो इस बुनियाद पर कि उसने अजमतें अता की हैं। जब उसने अजमतें अता की हैं, जिन चीजों को अजमतें दी हैं वो काबिले ताजीम हो गई हैं, तो सोचें उसकी अजमतों का क्या आलम होगा। जिसने लोगों को जिसने ताजीम अता की है, बस अजीजान मोहतरम इसको महसूस कर लें तो बात वादे हो जाएगी कि जन्नतुल बकी उन्हीं शायर में से है। और याद रखें कि ये इसका नाम ही जन्नतुल बकी है। जन्नत ये लफ्ज़ हमारे पेश नज़र आती रहती है, हम जानते हैं। और इमाम खुमैनी ने उसी जन्नतुल बकी के बारे में एक जुमला कहा था कि अगर उजड़ी हुई जन्नत देखना है तो बकी को देखना। और ये कितने अफसोस की बात है और महल अफसोस है हम सब के लिए कि ये वो जन्नतुल बकी है जिसमें हमारे आइम्मा मदफून हैं। उसमें एक रवायत के मुताबिक जनाब मासूमा भी उसी जन्नतुल बकी में दफन है, और भी बहुत सी ज़वात मुक़द्दसा हैं जो उसी कब्रस्तान में हैं। और आप इनकी कैफियत को मुलाहज़ा करें कि दुनिया में आपने कहीं किसी तारीख़ में नहीं देखा होगा कि किसी के घर से जनाजा निकला हो और फिर वो उसी घर में वापस गया हो। ये वाहिद एक जनाजा है मदीने का कि इमाम हसन का जनाजा है कि जो घर से निकला है, तीरों की बारिश की गई है और फिर वो घर में वापस गया है और फिर उसे कब्रस्तान बकी में दफन किया गया है। शब की तारीकी में जनाब सैयदा को दफन किया गया है और उसी तरीक़े से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्रस्तान में मदफून है और उस पर एक रोज़ा तामीर था। लेकिन दुश्मनी का आलम यह है कि ज़िंदगी में भी उन्होंने दुश्मनी किया और शहादत के बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि मज़ारात को उन्होंने मिसमार कर दिया है। हम पुरज़ोर तरीक़े से मज़म्मत करते हैं और बारगाह इलाही में ये दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार उन ज़ालिमों को नीस्त नाबूद फरमा दे और जो इस सफ़ाए दुनिया से चले गए हैं उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला फरमा। पढ़ने वाले वो हालात फराहम फरमा कि फिर वहाँ उसी शान व शौकत के साथ रोज़ा तामीर हो और आसानी के साथ हम सब वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए जाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे क़िबला मौलाना अहमद हुसैनी साहब। मोहम्मद एक ऐलान है जन्नतुल बकी के हवाले से कुछ पोस्टर्स का मुकाबला बच्चों में किया गया था। जो बच्चों को और बच्चियों को पोस्टर्स बनाने के लिए दिए गए थे और उसमें निमा जहरा नियाज इन्होंने फर्स्ट प्राइज पोस्टर बनाने में लिया जन्नतुल बकी के हवाले से। निमा जयाज हम दुआ करते हैं निमा जहरा के वालिदैन की तौफीक़ात खैर में इजाफा हो और इसी तरह से बच्चे समझे मामलात को कि जन्नतुल बकी क्या है और ज़ाहिर है कि एक थॉट जहन में होगी। उसी हवाले से उस बच्ची ने ये पोस्टर बनाया और प्राइज़ विन किया। इसके अलावा जिन जिन बच्चों ने भी और बच्चियों ने इसमें हिस्सा लिया है उनके लिए टिम हॉर्टन्स के कार्ड भी हैं जो उनको दे दिए जाएंगे। पार्टिसिपेंट को भले उन्होंने जीता नहीं है लेकिन निमा जहरा नियाज ने इसमें फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है।
ان کے لیے الگ سے گفٹ ہے، لیکن جن بچوں نے اس میں حصہ بھی لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کو لیے بھی ٹیم ہارٹن کا گفٹ ہے، جو کہ میسم رضا اور نازیہ میسم کی جانب سے یہ ان کو دیے جائیں گے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب عقیل حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں۔ جناب عقیل حیدر رضوی صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بالکل بھی کوئی شعر نہ پڑھوں تاکہ پروگرام اپنے مقررہ وقت پہ اختتام کو پہنچے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد آسمائی پیغمبر کے وقت ایسا بھی آیا ہے، اٹھتے ہی پیغمبر کے وقت ایسا بھی آیا ہے، در فاطمہ زہرا کا امت نے جلایا ہے، اور بے اذن فرشتے بھی جس گھر میں نہ آتے تھے، بے اذن فرشتے بھی جس گھر میں نہ آتے تھے، در اس کا لعینوں نے بے دردی سے ڈھایا ہے، اور ان بچوں کی امت نے کیا قدر شناسی کی، ان بچوں کی امت نے کیا قدر شناسی کی، جن بچوں کو مرسل نے کاندھوں پہ چڑھایا ہے، اور کیا اس کو بھی ہے دنیا مرسل سے وفا سمجھے، کیا اس کو بھی ہے دنیا مرسل سے وفا سمجھے، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرایا ہے، اور آئے ہیں سقیفہ میں بننے کو خلیفہ، وہ آئے ہیں سقیفہ میں بننے کو خلیفہ، وہ جن لوگوں کو مرسل نے محفل سے اٹھایا ہے، اور دی ام ابیہا کی بیٹی کو سند جس نے، دی ام ابیہا کی بیٹی کو سند جس نے، اس بیٹی کو امت نے بے وجہ رلایا ہے، اور سر کیسے کٹاتے ہیں اسلام و شریعت پر، سر کیسے کٹاتے ہیں اسلام و شریعت پر، یہ آل محمد نے دنیا کو دکھایا ہے، اور افسوس کے تربت ہے اس بی بی کی بے سایہ، افسوس کے تربت ہے اس بی بی کی بے سایہ، جس بی بی کی چادر کا کونین پہ سایہ ہے، افسوس کے تربت ہے اس بی بی کی بے سایہ، جس بی بی کی چادر کا کونین پہ سایہ ہے، اور روکے سے نہ رکتے تھے آنکھوں میں عقیل آنسو، روکے سے نہ رکتے تھے آنکھوں میں عقیل آنسو، اس واسطے شاعر یہ نوحہ لیے آیا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ عقیل بھائی۔ یہ عقیل حیدر رضوی صاحب تھے جو کہ جنت البقیع کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے۔ مومنین مومنات، کینڈل لائٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ یادگار ہے، اس یادگار کے طور پر کینڈل لائٹس ضرور باہر بندوبست اس کا کیا گیا ہے، ضرور جلائیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع کے حوالے سے ایک ماڈل بھی بنائے گئے ہیں، اس کی بھی ضرور زیارت کیجیے گا، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور اس کی زیارت کروائیں تاکہ انہیں پتہ ہو، محسوس ہو جائے کہ ہم اس وقت مدینے میں نہیں ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ ماڈل دکھا کر، بتا کر اس حالت میں ہے، تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اور آگے جب تک تعمیر نہیں ہوتی جنت البقیع کی ہم اس کو احتجاجی طور پر مناتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ محترم مولانا حسین شیرازی صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور خطاب فرمائیں محترم مولانا حسین شیرازی صاحب۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احتجاج میں جس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں ایسی صلوات پڑھیے۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور ائمہ اہل بیت کی قبور مطہرہ اور مشاہد مشرفہ کے حق کے لیے آپ کا ایک شرفہ کے حق کے لیے آپ کا ایک ایک قدم خدا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور ہمارے وارث کو شمار فرمائے اور ہمارے وارث کو جلد از ظہور عطا فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا خدا ہمارے آقا کو ہم سے راضی فرمائے، خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے۔ ایک فاطمی صلوات بھیجیے، میں اپنی گزارشات پیش کروں۔ اللہ بھیجیے، میں اپنی گزارشات پیش کروں۔ اللہم اجازت آگا جی ہاں، مجھے کہا تو گیا ہے کہ میں مرضی کا وقت پڑھوں، لیکن میں 5 سے 6 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ عرض خدمت یہ اور بے جانا ہوگا کہ میں پہلے اس بات کا ضرور اظہار کروں کہ میں جتنے اغیون لباس میں یہاں تشریف فرما ہیں میں ان سب کا پیش خوان ہوں، لیکن چونکہ آنے میں دیر ہو گئی، حسینیہ میں مجلس تھی جنت بقی کے انہدام کے سلسلے میں، تو انہدام کے سلسلے میں تو مجھے آنے میں دیر ہوگی، واللہ میں ان سے پیش خوان ہوں۔ جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اگر توجہ سے سماعت کر لیں گے تو میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ ایک تو کل یہاں پہ ایک ڈاؤن ٹاؤن میں احتجاج ہے، احتجاجی جلوس ہے کل 3 بجے، اس میں اپنی شرکت یقینی بنائیں اور جناب سیدہ کے حق کے لیے وہاں تشریف لے آئیں، اور اس جنت جس طرح آقا نے فرمایا کہ اجڑی ہوئی جنت کے لیے اس جگہ پہ جائیں تاکہ ہماری آواز ثبت ہو جائے انہائے عالم میں کہ ہم وہ تھے کہ جو اہل بیت اطہار کی قبور مطہرہ کے لیے آواز بلند کرنے والے تھے۔ جہاں تک بنو امیہ کی نجس ہڈیوں میں پلنے والے اس بدبودار کیڑے آل سعود کا نام ہے، یہ جو حجاز مقدس ہے اس کا نام جو انہوں نے رکھا یہ نام غصبی ہے، جو عنوان رکھا اس مملکت کا وہ عنوان غصبی ہے، اور جو کام کیے ہیں وہ کام سارے نا انصافی اور ظلم پر مبنی ہیں۔ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ریال جن کے خونوں میں دوڑتا ہے ان سے جب اس جرم پر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو اس سیناریو میں دیکھیں، اس وقت کے گراؤنڈ ریالٹیز یہ تھے۔ یہی جواب واقع کربلا کے حوالے سے بکواس کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے ریالٹیز یہ تھیں تو اس وقت کے مسائل یہ تھے۔ نہیں، 3 اسلام اس وقت دنیا میں موجود ہیں، 3 طبقات ہیں جو خود کو مسلم کہتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے دین کا محور و منبع اور مصدر محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، جن کو دنیا آج تشیع کے نام سے جانتی ہے۔ ایک اور اسلام ہے کہ جو اس وقت دنیا میں معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مصدر اور ہمارا منبع پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے اصحاب ہیں، جن کو دنیا اہل سنت والجماعت کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مقام پہ کہ صحابیت کی تعریف کیا ہے۔ ایک تیسرا اسلام ہے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اسلام ہے بنو امیہ کا اسلام، وہ اسلام ہے معاویہ کا اسلام، وہ اسلام ہے متوکل کا اسلام۔ اور یہ جو بنو امیہ کا اسلام ہے اس کے پیچھے طول تاریخ میں ثقیفہ سے لے کے آج تک اس کے پیچھے ہر وقت کا استکباری اور استعماری نظام پیچھے رہا ہے۔ اگر اس کو آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کھول کر نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج کل اس بنو امیہ کے اسلام کی جو دعوے دار ہیں وہ کون ہیں؟ حکومت میں آل سعود، آل خلیفہ، یہ قطر والے ملعونین، یہ اس بنو امیہ کے اسلام کے نمائندے ہیں۔ اس بنو امیہ کے اسلام کا اور چہرہ اس کو القاعدہ کہتے ہیں۔ اس بنو امیہ کے اسلام کی ایک اور تصویر اس کو داعش یا آئیسس کے، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں آگا؟ اس کو داعش، اس بنو امیہ کے اسلام کا ایک اور چہرہ اس کو کہتے ہیں افغانستان میں۔
اس بنو امیہ کے اسلام کا چہرہ جو پاکستان ہے اس کو انجمن سپاہ صحابہ کہتے ہیں، طاہر اشرفی کہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ اب یہ جو اسلام بنو امیہ ہے اس میں پاکستان میں کبھی دیوبند ہو جاتا ہے، کبھی دیوبند ہو جاتا ہے، کبھی دیو کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو بنو امیہ کا اسلام ہے، اس بنو امیہ کے اسلام کے پیچھے ہر دور کا استعمار اور استکبار موجود ہے۔ آج کی بات کروں تو امریکہ میں اس وقت جو پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں، ریپبلکن نامینیشن کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ جے ایف کینیڈی کے خاندان کا ایک شخص ہے، اس نے 2-3 دن پہلے مجھے فون کر کے نہیں، ایک پبلک میٹنگ میں کہا کہ آئیسس امریکہ نے بنائی۔ امریکہ کے سٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا القاعدہ امریکہ نے بنائی۔ بل کلنٹن کی بیوی جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس نے کہا کہ طالبان ہم نے بنائے۔ اور پھر جب مذہب بنائے جاتے ہیں تو ان کی ایک مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ وہابیت کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ تاج برطانیہ نے اس کو بنایا تھا، ایکسپائری ڈیٹ الحمدللہ بائیڈن صاحب کے دور میں ہو گئی۔ لیکن یہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد یہ جو زد اور جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچا چکے ہیں۔ جو آل سعود کو مدینہ اور مکہ پر قابض کر کے اسلام کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچا چکے ہیں۔ وہابیت کا سرطان پوری ملت اسلامیہ میں لا کر اب یہ ملعون وہاں خواتین کو نچوانے لگے ہیں۔ اس پہ اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو نتیجہ عرض کروں کہ یہ وہ استعمار کا اسلام ہے، یہ وہ بنو امیہ کا اسلام ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں آئیسس کس کے خلاف ہے؟ تشیع کو خنجر مارنے کے لیے۔ طالبان کیوں بنائی گئی؟ تشیع کو خنجر مارنے کے لیے۔ القاعدہ کیوں قائم کی گئی؟ تشیع کو خنجر مارنے کے لیے۔ ہم تو مسلمانوں میں جو فگرز ہیں 15 سے 22% مسلمانوں کی جو کل تعداد ہے اس میں 15 سے 22% تشیع ہے۔ نہ ہم نے کسی ملک پہ چڑھائی کی، نہ ہم نے کشور کشائی کے لیے لشکر بھیجے، نہ ہم نے اسامہ بن لادن کو پیدا کیا۔ تو یہ استعمار اور استکبار تشیع کو کیوں خنجر مارتا ہے؟ ایسا اسلام بنائیے جو سنیوں کو مارے نہیں بنتا۔ ایسا اسلام متعارف کرائیے جو ان سے لڑے۔ حکومتیں آپ کے پاس ہیں، ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو ایک چھوٹی سی جگہ پہ امام زمان کے نوکر کی حکومت آئی، اور اگر 6 مہینے اور گزار دیتے نا تو ان سعودیوں نے علی ولی اللہ پڑھ لینا تھا۔ اتنی جوتیاں ان کے سر میں پڑی ہیں۔ خیر وہ اپنے مقام پہ 6 منٹ میں اس سب چیزوں کو میں سمیٹ نہیں سکتا۔ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تشیع کے خلاف یہ خنجر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بنو امیہ آتے ہیں تشیع کے سروں سے، اور ہمارے اجداد کے جسد ہائے مقدسہ سے، مؤمنین کے اجداد کی لاشوں سے کنویں بھرے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بنو عباس اہل بیت کے نام پہ آتی ہے، اور اس کے بعد جس کا نام علی ہے وہ باپ اپنے نام کو اپنے بیٹے کو علی کہتا ہے کہ بنو عباس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، وہ اس میں مصغر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ ہم مظلومان عالم ہیں، کیوں ہمارے پر ظلم؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کون سے لشکر بھیجے؟ وہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ جس اسامہ کے لشکر میں نہیں جانا تھا ادھر چلے گئے، جہاں جانا تھا وہاں بیٹھے رہے۔ ہم نے کون سے لشکر بنائے؟ ہم نے کون سی کشور کشائی کی؟ آپ کے خلاف یہ کینچیاں کیوں تیار کی جاتی ہیں؟ اور یہ میں جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مت گھبرایا کیجئے کہ آپ کی تعداد کم ہے، مت گھبرایا کیجئے کہ بنو امیہ کے اسلام والوں کی مسجدیں مندروں سے بڑی ہیں، آپ کے سینٹر چھوٹے ہیں، مت گھبرایا کیجئے۔ آپ کے پاس تعداد کی طاقت نہیں ہے، استعداد کی طاقت ہے۔
آپ کے پاس اسلحے کی طاقت نہیں ہے، نظریے کی طاقت ہے. یہ ہم سے نہیں ڈرتے، یہ مکتب ولایت کے نظریہ امامت سے ڈرتے ہیں. یا علی یا علی، اللہ اکبر، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا علی یا علی. ہم سے نہیں ڈرتے، ہماری تعداد سے نہیں ڈرتے، ہمارے اسلحے سے نہیں ڈرتے، یہ اس نظریے سے ڈرتے ہیں، یہ اس خوشبو ولایت سے ڈرتے ہیں. خوشبو کو آپ نہیں روک سکتے کہ میر جاوا کے بارڈر پہ رک جائے اور پاکستان میں نہ پہنچے. خوشبو اپنا سفر کرتی ہے. علی کے سامنے سقیفہ آئے تو علی سے سقیفہ کو ڈر لگتا ہے. معاویہ کے مقابلے پہ کسی قوم کے پاس حسن مجتبی ہو تو معاویہ کو ڈر لگتا ہے. یزیدیوں کے مقابلے پر کسی قوم کے پاس بھلے وہ 72 ہو، ان کے پاس اگر حسین ہو 72 ہو، ان کے پاس اگر حسین ہو تو کائنات میں جتنی یزیدیت ہو اس سے ڈر لگتا ہے ان کو. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد. کہاں ہے وہ ملعون جو انجمن سپاہی صحابہ بنائے پھرتے تھے؟ 12,000 صدر اسلام کی معتبر شخصیات دفن ہیں جنت البقیع میں. کس کس کا ذکر کیا جائے؟ وہ سعد ابن معاذ کہ جس کے لیے رسول اکرم نے یہ فرمایا ان کی تشریح جنازہ میں، کہا کہ پنجوں پہ چلو، پورا پاؤں نہ رکھو تو میں فرشتگان الہی کو دیکھ رہا ہوں. اس سعد ابن معاذ کی قبر ہے وہاں. عثمان ابن مظعون فرمایا اگر کوئی میرا رشتہ دار اس دنیا سے گزر جائے میں چاہوں گا کہ عثمان ابن مظعون کے ساتھ دفن ہو. تاریخ گواہ ہے عثمان ابن مظعون کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آقا رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے. یہ رسول کے مخالف ہیں ملعونین. اور کمال دیکھیے اس بنو امیہ کے اسلام کا، تاریخ میں مثالیں دیکھ لینا. آگا 40 مثالیں دیکھ لینا. آگا 40 مفتیوں نے جب انہوں نے عورتوں پہ پابندی لگائی تھی ڈرائیونگ پر، 40 مفتیوں نے 47 کتابیں لکھی کہ جن میں انہوں نے ثابت کیا کہ عورت کے لیے کار چلانا حرام ہے. اور جب یہ اس وقت کا یزید ملعون محمد بن سلمان، اس نے جب یہ پابندی ہٹائی، انہی 40 مفتیوں نے 58 کتابیں لکھی کہ جائز ہے. ایک ہی آدمی کی 2 کتابیں ہیں، آدمیوں کی 2 کتابیں ہیں. یہ ہے بنو امیہ کا اسلام. اسلام ناب محمدی یہ ہے کہ اگر یزید اپنے حق میں بلوانا چاہے جان دے دو، یزید کے حق میں نہ بولو. یہ اسلام ناب محمدی. آخری بات اور ختم میرا بیان. 2003 سے پہلے اگر آپ کسی آدمی کو کہتے کہ ہم عراق میں ماتم کریں گے، ہم عراق میں نوحہ پڑھیں گے، ہم عراق میں مجلس کریں گے، وہ کہے گا کہ دیوانے ہے. آج اگر کسی کو کہو کہ اس عراق میں حسین کا نام لینے پہ پابندی تھی، وہ کہے گا یہ دیوانہ ہے. 20 سال وہ عراق جو صدام کا عراق بنا ہوا تھا، جہاں رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید روح اللہ موسوی الخمینی رحمت اللہ علیہ، اگر ان کا نام لیا جاتا اعدام تھا. آج اس عراق میں زہرا کے فرزندان کی تصویریں موجود ہیں. سادات جو فرزندان زہرا ہیں ان کی حکومت قائم ہے. عراق حسینی ہو گیا ہے. 2002 میں کسی کو کہتے اس نے یقین نہیں کرنا تھا کہ یہ عراق حسینی ہوگا. آج کسی کو کہو کہ یہ صدامی تھا، وہ یقین نہ کرے گا. میں آپ کو علی وجہ البصیرہ یہ عرض کر رہا ہوں، وہ دن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جنت البقیع میں ہم بی بی کی عزاداری کریں گے. آپ اور میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے، خدا کا وعدہ ہے. اور ان ملعونین کے سینوں پہ پاؤں رکھ کے اور ان کے ان آل سعود کے منہ پر تھوک کر ہم جنت البقیع میں ماتم کیا کریں گے، اور وہاں سے پیدل چل کر ہم کربلا جائیں گے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. ان کو یہ دن دور لگتا ہے، ہم تیار ہیں اس کام کے لیے. خدا آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے کہ ہم آقا رسول گرامی اسلام کی بیٹی کے لیے اور ان کی ترکی اہل بیت طاہرہ کے لیے
इसी तरह हक की आवाज उठाते रहें, और ये जो कदम आपने उठाए हैं ये कदम चूमने के काबिल हैं। खुदा आपके इस आने को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए, और आपका ये आना आले सऊद के लिए लानत का तौक साबित हो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। ये थे मोहतरम क़िबला मौलाना हुसैन शिराज़ी साहब, जो कि पूरी तारीख़ के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला क़िबला इंशाअल्लाह इस साल ही हम लोग जन्नतुल बक़ी में मातमदारी भी होगी इंशाअल्लाह। जल्द अज जल्द वो वक्त आएगा कि हम वहाँ मातमदारी भी करें, वहाँ से करबला नजफ़ तक जुलूस की सूरत में जाएँ। मोमिन इकराम, कुछ ऐलानात हैं, उसके बाद से मैं क़िबला ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब से गुजारिश करूँगा, और फिर उसके बाद से क़िबला मौलाना आबिद नक़वी साहब हैं, और फिर प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचेगा। कल एक प्रोटेस्ट है जो कि 110 वेलेस्ली स्ट्रीट टोरंटो वेस्ट पर मुनक़िद किया जा रहा है। इसके लिए पिक एंड ड्रॉप का इंतज़ाम किया गया है बाबुल मनी हाशिम सोसाइटी में। वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहाँ से शटल पे आप जा सकते हैं, और वापसी भी आप गाड़ी वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा इतवार को बाबुल में मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना क़िबला मोहम्मद रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। आप सब शिरकत फरमाएँ। 6:30 बजे मजलिस का टाइम है। इसके साथ एक दफ़ा और हफ्ते को इमाम ज़माना सेंटर के हवाले से जो कि ज़मीन ली गई है उसको बनवाने के हवाले से हैदर टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। जो प्रोग्राम होगा जो कि लाइव होगा, उसमें आप लोग ज़रूर शिरकत करें, फ़ोन कॉल ज़रूर करें, और लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर उसमें डालें। मैं जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह कलाम पेश करें। बर महमूद आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैकुम या अली मदद। उलमा इकराम की इजाज़त से नज़्म पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, अभी आते हुए मुकम्मल की है। अंजुम काज़मी साहब और उनके तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस इबादत में शरीक किया। नजदियत के फितनों को यसरब में दबाने आएंगे, नजदियत के फितनों को यसरब में दबाने आएंगे। शिया सुन्नी रोज़ों को तामीर कराने आएंगे, शिया सुन्नी रोज़ों को तामीर कराने आएंगे। पैगंबर के पाक सहाबा पैगंबर की बेटी के, पैगंबर के पाक सहाबा पैगंबर की बेटी के। इंशाअल्लाह रोज़ों के मीनार सजाने आएंगे, शिया सुन्नी रोज़ों को तमीर कराने आएंगे। रोज़ों के ढाए जाने का पहला मुजरिम था वहाँ, रोज़ों के ढाए जाने का पहला मुजरिम था वहाँ। मक्के मदीने में उसकी नस्लें दफनाने आएंगे, शिया सुन्नी रोज़ों को तामीर कराने आएंगे। सारे कलमा गो मिलजुल कर माह रबीउल अव्वल में, सारे कलमा गो मिलजुल कर माह रबीउल अव्वल में बिंदे मोहम्मद के रोज़े पर जश्न मनाने आएंगे, बिन्ते मोहम्मद के रोज़े पर जश्न मनाने आएंगे। बुग़्ज़े बनी हाशिम रखती नस्ल उमैया आले सऊद,
روزے بنی ہاشم رکھتی ہے نسل امیہ آل سعود مہدی دی آئے تو ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے مہدی دی آئے تو ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے آل نبی کے احسانوں کا کیسا دیا ہے تم نے صلہ آل نبی کے احسانوں کا کیسا دیا ہے تم نے صلہ بے حس انسانوں کو یہ احساس دلانے آئے اور مسجد نبوی میں بھی بچھے گا فرش ولا اور فرش عزا مسجد نبوی میں بھی بچھے گا فرش ولا اور فرش عزا مکے کے مکاروں کو مکے سے بھگانے آئیں گے مکے کے مکاروں کو مکے سے بھگانے آئیں گے آزادی کے نام پر تو نے حرمت کو پامال کیا آزادی کے نام پہ تو نے حرمت کو پامال کیا بن سلمان تجھے تیرا شجرہ سمجھانے آئے بن سلمان تجھے تیرا شجرہ سمجھانے آئیں گے مٹ جائے گا نام سعودی پھر سے کہا جائے گا حجاز مٹ جائے گا نام سعودی پھر سے کہا جائے گا حجاز پھر سے ہم سادات کے سارے شہر بسانے آئیں گے پھر سے ہم سادات کے سارے شہر بسانے آئیں گے چھونے نہیں دیتے زوں کی جالی کو وہ جالی لوگ چھونے نہیں دیتے روزوں کی جالی کو وہ جالی لوگ مکے مدینے کو ان سے آزاد کرانے آئیں گے مکے مدینے کو ان سے آزاد کرانے آئیں گے بے سایہ قبروں پہ ظفر ویرانی کرتی ہے نوحہ بے سایہ قبروں پہ ظفر ویرانی کرتی ہے نوحہ چاہنے والے کب روزوں پر شمع جلانے آئیں گے چاہنے والے کب روزوں پر شمع جلانے آئیں گے سلام ظفر بھائی آپ نے ہم سب کے دل کی آواز کو جس طرح سے نظم کیا ہے ظاہر ہے کہ مولا اس کا آپ کو اجر دیں گے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے قبلہ مولانا حسین شیرازی صاحب نے سپیچ کی ہے تقریر کی ہے ظفر بھائی نے بالکل اس کو نظم کی صورت میں پیش کر دیا اور مربوط کر دیا دیکھیں ہمارے علماء اکرام سے ہمارے شورا اکرام کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو اسی میں شورا اکرام کو بھی عالم ہی کہتا ہوں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کس انداز سے لکھتے ہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے ظفر بھائی آپ سلامت رہیں آپ نے بہترین کلام پیش کیا اس وقت یہاں پر یا فاطمہ زہرا.org کی جانب سے اور چیف کوارڈینیٹر جناب انجم کاظمی کی جانب سے آپ سب کا میں انتہائی ممنون متشکر ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائے تمام علماء اکرام اور جتنے بھی سیاسی جماعتوں سے ایم پی پی اور ہمارے یہاں کے میئر جو تشریف لے کر آئے اور ہمارے اہل سنت مسجد امام اور ڈائریکٹر وہ بھی تشریف لے کر آئے اور ہمارے چرچ سے تعلق رکھنے والے محترم جناب اسحاق صاحب بھی جو تشریف لے کر آئے ان سب کا ممنون متشکر ہوں اور کیا آپ سب تشریف لائے اس کے علاوہ ہمارے ایک سینئر شاعر یہاں بیٹھے ہوئے جناب اختر آصف زیدی صاحب میں ان کا بھی ممنون ہوں
کہ وقت نکال کر تشریف لائے اور شروع پروگرام سے لے کر اب تک وہ یہاں پر تشریف فرما ہے. انتہائی ممنون ہوں میں یا فاطمہ زہرا.org کی جانب سے اور انجم اعظمی کی جانب سے. آخر میں میں گزارش کرتا ہوں قبلہ محترم مولانا عابد رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئے اور کلام خطاب فرمائے. جناب عابد رضا نقوی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. مومنین اکرام، آخر میں یہاں پر ایک مختصر سا احتجاجی پروگرام بھی ہے جو کہ ہال میں ہی ہوگا، اور قبلہ مولانا عابد رضا نقوی صاحب کے بعد میں انجم کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے سب کا شکریہ ادا کرے یا فاطمہ زہرا.org کی جانب سے، اور اس کے بعد سے ایک وہ مختصر سا احتجاجی ایک پروگرام ہے، اس میں آپ لوگ ضرور شرکت فرمائیے گا. قبلہ محترم مولانا عابد رضا نقوی صاحب. بر محمد آل محمد صلوات. خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ بھی کرے اور قبول بھی فرمائے. ہر خطیب، ہر شاعر نے اپنے اپنے جذبات اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اس کا اظہار کیا ہے. مجھے آخر میں زحمت دی گئی ہے اور آخری خطیب جو ہوتا ہے وہ تائیدات اور دعاؤں کے لیے حاضر ہوتا ہے. سب سے پہلی جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے وہ میسج خدا کی طرف سے ہے. خدا فرما رہا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں میں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں. یعنی خداوند عالم نے آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ کا یہاں پر وقت دینا جو ہے وہ اس پیغام میں خدا نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ کوشش آپ کریں، راستے ہم کھول دیں. یہ بقی کا سلسلہ جو ہے، یہ بقی کا اس کی ایک تاریخ ہے. ایک حصہ قبل اسلام کا ہے اور ایک حصہ بعد اسلام کا، اور بعد اسلام میں پھر اس کے بہت سارے حصے ہیں. قبل اسلام اس پر کوئی رہائشی عمارت جو تھی وہ نہیں تھی. جھاڑی اس کو غربۃ البقی کہا جاتا تھا کہ یہ ایک جھنڈ ہے. غربت ایک جھاڑی تھی جس کے مختلف پتوں کے رنگ تھے، تو اس نسبت سے اس کو غربۃ البقی. اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے
हिस्सा को, वो हिस्सा जो अब जन्नतुल बकी का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाता। मुर्दों को दफन करना जो है वो शुरू किया। ये एक अकीदत के बिना पर भी जुमला जो है वो हर रोज हम सुनते हैं कि जहाँ किसी का मुकद्दर होता है वो उधर दफन हो जाता है। यहूदियों का जो कब्रिस्तान है ना, आज भी आप वहाँ जाकर देखें तो एक वो मशरकी जानिब पर एक गोशा है, वहाँ पर एक जय्यत सभी जो है ना वो दफन है, और उसकी अजमत को देख कर के गस्ब करके यहूदियों की जगह को, तो वो जन्नतुल बकी में, क्योंकि हुकूमतें जो है ना वो कर सकती हैं। पैगंबर इस्लाम के ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहली शख्सियत जिसको वहां पर दफन किया गया वो है असद बिन ज़रारा अंसारी। ये पैगंबर के पहले सहाबी हैं जिनको वहां पर दफन किया गया। उसके बाद फिर पैगंबर के खुद अपने फर्जंद हजरत इब्राहीम को दफन किया गया। उसके बाद हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, जिनका तज़किरा शराजी साहब भी कर रहे थे, और भी सहाबी, लेकिन उस वक्त तक इसको गरबतुल बकी ही कहा जाता था। साथियों के दफन हो गए तो कब्रिस्तान का भी इजाफा हुआ। गरबत कहते हैं खारदार झाड़ी, और जन्नत कहते हैं कि जो राहत का मुकाम हो। ये ताईद इलाही है, और वल्लज़ीना जहादू, कोशिश करने वालों को खुदा देता है। उस गरबतुल बकी को आज जन्नतुल बकी कहते हैं। ये हजरत असद बिन ज़रारा की वजह से नहीं हुआ, ये हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की वजह से नहीं हुआ, वो गरबतुल बकी था। मगर जब अहले बैत को यहाँ पर दफन किया गया है तो फिर ये खारदार झाड़ियों वाली जगह जो है ये जन्नत का समा जो है ना ये देना शुरू कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी क़ादिर, 1230 या उसके नजदीक पहला हमला किया सऊद में, और कब्रों को उसने मस्मार किया। बहुत बड़ा बुलंद मकबरा था इमाम हसन मुंतबा का, और बाकी, और फिर दोबारा 1344 के करीब, और इन दोनों के दरमियान में सल्तनत उस्मानिया ने फिर इन मकबरों को तामीर किया, और फिर 1243 में या 34 में इस सऊदी हुकूमत ने फिर उनको मिस्मार कर दिया गया। और ये सिर्फ जन्नतुल बकी पर ही नहीं हुआ, कई दफ़ा करबला के रोज़ों को मिस्मार किया गया,
نہریں چھوڑی کے بڑا ایک عظیم جملہ بعض اوقات اور اصل حسن کمال کا جملہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دشمن کی سے اور پھر بدی نکل جائے. ہارون اور مامون بیٹھے ہوئے تھے اور کے بعد ان کے پھر اور بھی ایک خاندان تھا, ایک برادری بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر تذکرہ ہونے لگا تو ہارون سے کہا کہ اکھے آپ بادشاہ ہیں, شہنشاہ, بڑا خاندان کا کوئی مزار مگر یہ اہل بیت ادھر مرتے ہیں, ادھر ان کا مزار بن جاتا ہے. تو وہ جواباً کہتا ہے کہ مزار دولت سے نہیں بنتا, مزار مظاہرہ ہے عقیدتوں کا. تو انشاءاللہ یہ عقیدتیں ہماری ٹھنڈی نہیں, انشاءاللہ یہ مظہر بھی بنیں گے اور یقیناً بنیں گے, لیکن ہر چیز کے لیے سمجھدار قوم ہوتی ہے. سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے. ہر چیز جوش سے نہیں, اکثر چیزیں ہوتی ہی ہوش سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کیفیت ہے, جو ماحول ہے, تھوڑا سا اپنی زبان, اپنا لہجہ, اپنا طریقہ کار جو ہے نا وہ حالات کے مطابق ہمیں ڈھالنا چاہیے. اس لیے کہ خدا نے, پیغمبر نے جو آخری درجہ بتلایا ہے نا, وہ یہ بتلایا ہے کہ اگر کام کروانا چاہتے ہو اور نہیں ہو رہا ہے تو کسی کے پاس سوالی بن کے چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے نا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ خدا جو مستغنی ہے اور ہر ایک کو خطاب کر کے کہتا کہ انتم الفقراء, تم فقیر ہو, میں مستغنی ہو, وہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے کہ سوالی بن جاؤ, سوالی بن جاؤ. کن کے لیے سوالی بنو؟ اہل بیت کی محبت کے لیے سوالی بن جاؤ. تو ممکن ہے کہ یہ دور ایسا ہو, اس لیے کہ سیاسی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی اور ایران آپس میں کچھ قریب ہو رہے ہیں اور ہونا چاہیے. ہم مزید دعا کرتے ہیں کہ اگر اتنا ہوئے ہیں تو کچھ اور قریب ہو جائیں. جب یہ قریب ہو رہے ہیں تو ہم ان دونوں مملکتوں کے آگے یہ التماس کرتے ہیں کہ جنت البقیع بلند کیا جائے, جس بلند ہیں. تمہارے لیے میسج بھی ہے, تمہارے لیے چیلنج بھی ہے کہ جب صدام جیسا ملعون اور متوکل جیسا ملعون کوشش کر کے ان کو ختم نہیں کر سکا ہے, تو بس آخر میں دعا ہی کرتا ہوں کہ خدا جو در پہ ہیں ان کی ہدایت فرمائے, اور جو دلوں میں عقیدت رکھتے ہیں مگر سستی کر رہے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور باراللہ ہمارے اجتماع تو ہم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا علم ہے
अपनी कोताहियों का इल्म है। हम तेरी बारगाह में आते ही इसलिए हैं कि तू हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा दे, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा दे। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम इस सेंटर की रौनकों में इजाफा फरमाए। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, तो बात फिर वही है कि वल्लज़ीना जहादू, जो कोशिश करते हैं खुदा उनके लिए रास्ता जो है ना वो खोल देता है। खुदा हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, और जो लोग इसी जन्नतुल बकी की हुर्मत को कायम रखने के लिए जिन्होंने जान का नजराना पेश किया है, बारिलाहा उनके दराजात को आली से मुताआली फरमा, और जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है अंतिम साहब के साथ, और जितने उनके अहबाब हैं, खुदावंद आलम सब की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। ये थे क़िबला मोहतरम मौलाना हाफ़िज़ नक़वी साहब। मोमिन मोहम्मद, एक गुजारिश, बाब ज़हरा के सीनियर वॉलंटियर जनाब साजिद जारी साहब वेंटिलेटर पर हैं, वो बीमार हैं। उसके अलावा सज्जाद मेहदी और दीगर जितने मोमिन मोमिनात बीमार हैं उन सब की सेहत व सलामती के लिए एक बुलंद तरीन सलावत। या फातिमा ज़हरा .org के चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अंजुम काज़मी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आखिर में इख्तितामी कलामात पेश करें। अंजुम काज़मी। बारह दिगर सलावात अल्लाह। मौसम ये चांद इसलिए हमको अजीज है क्योंकि ये मेहरबान है बिनते रसूल पर। गुरबत कहूँ या अजर रसालत कहूँ, इसे तन्हा यही चिराग है कब्र बतूल पे। मैं या फातिमा ज़हरा .org की जानब से एक एक शुरका का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाम लेना शुरू करूँ तो वक्त गुजर जाएगा। मैं अपने का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें जो है इस हवाले से अपना इल्म में हमें रहनुमाई दी, और इंशाल्लाह हम मिल के इस एफर्ट को चलाएंगे। और आज जैसे कि ब्रैम्पटन के पैट्रिक ब्राउन आए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, साहब भी पास्टर जो है वो भी हैं, और बच्चों से लेके ख्वातीन तक। आज हमारा ख्याल ये था कि आज हम छोटी सी रैली ख्वातीन की निकालते, लेकिन चूँकि वेदर की वजह से अभी ये मुमकिन नहीं है, तो अभी हम ये करेंगे कि 2 मिनट के लिए सिर्फ एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे। तो हम आखिर में दारे का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इमाम ज़माना सेंटर ने बहुत इसमें किया, हेल्प की हमारी। तमाम चैनल्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहूँगा कि 1-2 मिनट के लिए हम एक प्रोटेस्ट अंदर ही कर लें, ताकि हम अपना एक रजिस्टर्ड अपना प्रोटेस्ट जो है वो करवाएं। थैंक यू। मोहम्मद वाली मोहम्मद आप सब आजाद प्रोटेस्ट में शामिल हों।
से भी गुजारिश है खुदा के बाद आप लोग भी लाइट चलाकर और तमाम उम्मा की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। इसके साथ आप सबसे गुजारिश है कि पीछे न्याज लगा दी गई है, आप खाना खाकर तशरीफ ले जाइएगा।
Bay Days is almost over. Shop our biggest sale of the season now, up to 60% off, including clearance on hundreds of brands and tons of door crashers. Running now until Sunday, April 30th at Hudson's Bay. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجه وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقالك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه وإني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معهم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا عبدتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله